بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 13 ہے، کتاب الاقرار، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم بالغ کے اقرار کے بارے میں اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذا اقر الحر البالغ بحق لزمہ اقرارہ مجہولا کان ما اقر به او معلوما ویقال له بین المجہول فان لم یبین اجبرہ الحاکم علی البیان فان قال لفلان علی شیء لزمہ ان یبین ما له قیمۃ والقول فیہ قولہ مع یمینہ ان ادعى المقر له اکثر منہ واذا قال له علی مال فالمرجع فی بیانہ الیہ ویقبل قولہ فی القلیل والکثیر فإن قال له علی مال عظیم لم يصدق فی اقل من 200 درہم وإن قال له علی دراہم کثیرۃ لم يصدق فی اقل من 10 دراہم فإن قال له علی دراہم فہی ثلاثۃ الا ان یبین اکثر منها۔ ترجمہ دیکھ لیں، جب اقرار کرے آزاد اور بالغ آدمی کسی حق کا تو وہ اس کو لازم ہو جائے گا، اس کا اقرار مجہول ہو یا پھر جو اس نے اقرار کیا ہے وہ معلوم ہو، اور اسے کہا جائے گا کہ مجہول کو بیان کر۔ اگر وہ بیان نہیں کرتا ہے تو حاکم اس کو بیان کرنے پر مجبور کرے گا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ذمہ فلاں کے لیے شے لازم ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ بیان کرے ایسی چیز جس کی قیمت ہو، اور قول اسی اقرار کرنے والے کا معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اگر مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے اس سے زیادہ کا، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ذمہ فلاں کے لیے مال لازم ہے تو رجوع کیا جائے گا اس کے بیان میں اسی اقرار کرنے والے کی طرف، اور اقرار کرنے والے کا قول ہی معتبر ہوگا قلیل میں اور کثیر میں۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ذمہ فلاں کے لیے مال عظیم لازم ہے تو تصدیق نہیں کی جائے گی 200 درہم سے کم میں، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ذمہ فلاں کے لیے کثیر دراہم لازم ہے تو تصدیق نہیں کی جائے گی 10 درہم سے کم میں، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ذمہ فلاں کے لیے دراہم لازم ہے تو یہ 3 دراہم ہوں گے، مگر یہ کہ وہ اس سے زیادہ بیان کر دے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب الحجر کے فوراً بعد کتاب الاقرار کو حضرت شروع فرما رہے ہیں کیونکہ حجر کے بعض مسائل کا تعلق اقرار کے ساتھ ہے۔ اقرار یہ باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اپنی ذات پر کسی دوسرے کے حق واجب کی اطلاع دینے کو اقرار کہا جاتا ہے۔ اقرار سے متعلقہ کچھ اور باتیں بھی سمجھنے والی ہیں۔ اقرار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مقر۔ مقر کہتے ہیں اقرار کرنے والے کو، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے مقر۔ مقر یہ وہ رقم ہے یا وہ چیز ہے جس کا مقر اقرار کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے مقر لہو۔ مقر لہو یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے مقر اقرار کرتا ہے، یعنی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اتنے روپے دینے ہیں یا میں نے اس کی فلاں چیز دینی ہے۔ اب پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی عاقل بالغ آدمی بیداری میں اپنی خوشی سے بغیر کسی قسم کے مجبور کیے ہوئے اپنے اوپر کسی کے حق کا اقرار کر لیتا ہے تو یہ اقرار لازم ہو جائے گا، چاہے یہ اقرار معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے زید کے 100 روپے دینے ہیں، یا پھر یہ اقرار مجہول ہو، جیسے یوں کہے کہ میں نے زید کے کچھ روپے دینے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے واضح نہیں کیا ہے کتنے روپے دینے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ اقرار معتبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک شرط تو حضرت نے یہ لگائی ہے کہ آزاد آدمی اقرار کرے۔ آزاد کی شرط اس لیے لگائی ہے کیونکہ اگر غلام اقرار کر لے گا کہ میں نے فلاں کے اتنے روپے دینے ہیں تو اس صورت کے اندر نقصان یہ آقا کا ہوگا، تو لہذا غلام کے اقرار کی وجہ سے آقا کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بالغ ہونا یہ والا قید بھی ضروری ہے، نابالغ اگر اقرار کرتا ہے تو اس کے اقرار کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں مجہول اقرار اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا نقصان کر لیتا ہے اور وہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ میں نے دوسرے آدمی کا نقصان کیا ہے، لیکن وضاحت نہیں کرتا ہے کہ کتنا نقصان کیا ہے، لہذا مجہول نقصان کا اقرار کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور اگر اس نے جو اقرار کیا ہے یہ مجہول ہے، واضح نہیں ہے، تو پھر حاکم اس کو مجبور کرے گا، مقر کو، اقرار کرنے والے کو، کہ تم وضاحت کرو تم نے فلاں کے کتنے روپے دینے ہیں، اور حاکم اس سے زبردستی یہ والی بات اگلوائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ جب اقرار کرتا ہے آزاد اور بالغ آدمی کسی حق کا لازم ہو تو وہ اقرار اس کو لازم ہو جائے گا۔ اس کا جو اقرار ہے وہ مجہول ہو جو اس نے اقرار کیا ہے، او معلوماً یا پھر وہ معلوم ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کا اقرار یہ جائز اور درست ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جائے گا بَيِّنِ الْمَجْهُولَ۔ اگر یہ مجہول اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے زید کے کچھ روپے دینے ہیں، یا میں نے زید کے کچھ ڈالر دینے ہیں، کچھ ریال دینے ہیں، یا کوئی اور اس طریقے کی بات کر لیتا ہے، تو پھر اس سے یہ کہا جائے گا بَيِّنِ الْمَجْهُولَ، مجہول چیز کو واضح کرو۔ روپے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے زید سے موبائل لیا تھا، میں نے موبائل دینا ہے۔ اب وہ کون سا موبائل ہے، کون سی کمپنی ہے، کون سا ماڈل ہے، وضاحت نہیں کرتا ہے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یہ مجہول کو واضح کرو۔ فَإِن لَمْ يُبَيِّن، اور اگر یہ وضاحت نہیں کرتا ہے، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَيَانِ، تو حاکم اس کو مجبور کر دے گا وضاحت کرنے پر، تو حاکم کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے اس کو مجبور کیا جائے گا تاکہ یہ اپنی بات واضح کرے۔ فَإِن قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مقر یعنی اقرار کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا کچھ دینا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیں کچھ کا جو لفظ ہے یہ مجہول ہے، تو اب اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ یہ اس کی ایسی وضاحت کرے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو، اور اگر یہ کوئی ایسی چیز بتاتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد اس کا رجوع معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا کچھ دینا ہے، اب کچھ اس سے پوچھا جائے گا بھی تم نے کیا دینا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز بتا دیتا ہے جس کی قیمت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کی گھڑی دینی ہے، یا میں نے فلاں کے کچھ روپے دینے ہیں، تو اور روپے وضاحت کر دیتا ہے، تب تو اس کا اقرار درست ہے۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ کچھ سے میری مراد یہ تھی کہ میں نے اس کے گندم کے 10 دانے دینے ہیں، اب ظاہر ہے گندم کے 10 دانوں کی تو قیمت نہیں ہے، تو یہ گندم کے 10 دانوں کا اقرار کرنا، یہ کہا جائے گا کہ یہ اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اور اقرار سے رجوع نہیں ہو سکتا ہے، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کوئی اور چیز بتا جس کی قیمت ہو۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے یہ کہا لفلان علی شیئن، فلاں کے لیے مجھ پر کچھ ہے، کوئی چیز ہے یا کچھ ہے، لازم ہو، تو اس پر لازم ہوگا یہ کہ وہ بیان کرے ما، ایسی چیز، لہو قیمت، جس کی قیمت ہو۔ اس کو معلوم نہیں پڑھنا، یہ جو میم الف ما ہے یہ اسم موصول ہے، یعنی ایسی چیز وہ بیان کرے گا لہو قیمت، جس چیز کی مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کوئی کی قیمت موجود ہو۔ والقول فیہ قولہ مع یمینہ ان ادعا المقر لہ اکثر منہ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مقر نے اقرار کیا تھا کہ میں نے زید کے 50 روپے دینے ہیں، اور مقر لہو جس کے لیے اس نے اقرار کیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں 50 روپے تو نہیں دینے ہیں، اس نے میرے 70 روپے دینے ہیں یا 80 روپے دینے ہیں۔ تو اب اختلاف ہو گیا مقر میں اور مقر لہو میں، تو اب کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر مقر کا قول کا اعتبار ہوگا، لیکن قسم کے ساتھ اعتبار ہوگا۔ مقر قاضی کے پاس جا کے یہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے اس کے 50 روپے ہی دینے ہیں، اور پھر اسی کے قول کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں شریعت کا اصول یہ ہے کہ مدعی کی بات بینہ کے ساتھ معتبر ہوتی ہے، اور مدعا علیہ اور منکر کا قول یہ یمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ جو مقر ہے یہ منکر ہے، انکار کر رہا ہے مدعی کا، اور یہ مدعا علیہ بھی ہے، لہذا اس کا قول یمین کے ساتھ معتبر ہوگا۔ تو یہ فرمایا والقول فیہ قولہ، اور اس اقرار کے سلسلے میں قول اسی کا معتبر ہوگا۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر کی طرف، مع یمینہ ہی اس کی قسم کے ساتھ، یہاں پر بھی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے مقر کی طرف۔ ان ادعا المقر لہ، اگر دعویٰ کرتا ہے مقر لہو اکثر منہ، اس اقرار سے زیادہ کا، وہ مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اگر مقر یہ کہتا ہے لہو علیہ مال، میں نے فلاں کا مال دینا ہے، اب دیکھیں مال کا لفظ یہ مجہول ہے، اب اس مجہول کی وضاحت کے لیے بھی مقر کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا، اور مقر سے ہی وضاحت طلب کی جائے گی، اور اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ 1 درہم سے زیادہ بتائے، کیونکہ عرف کے اندر، معاشرے کے اندر کم سے کم 1 درہم کو مال کہا جاتا ہے، 1 درہم سے کم کو عرف کے اندر مال نہیں کہتے ہیں، لہذا یہ وضاحت کرے گا کہ اس نے کتنا مال یعنی کتنے درہم دینے۔ بہرحال یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے بات ہے، آج کے دور کے اندر ہر علاقے کے اعتبار سے جو چیز مال شمار کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، پاکستان میں پاکستانی روپے ہیں، تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا کچھ مال دینا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھی کتنے روپے تم نے دینے ہیں۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا قَالَ، جب مقر یہ کہتا ہے لہو، اس کے لیے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر لہو کی طرف، علیہ مجھ پر مال ہے، یعنی میں نے اس کا مال دینا ہے، تو پھر رجوع کیا جائے گا اس مال کے بیان میں الیہ، اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اس مقر کی طرف۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور اس مقر کے قول کے اعتبار کیا جائے گا چاہے وہ مال قلیل بتاتا ہے چاہے وہ مال کثیر بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 1 درہم دینا ہے تب بھی اس کا قول معتبر ہوگا، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے 10,000 درہم دینے ہیں تب بھی اس مقر یعنی اقرار کرنے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے لہو علیہ مال عظیم، میں نے فلاں کا مال عظیم دینا ہے، اوپر تو یہ تھا کہ میں نے فلاں کا مال دینا ہے، لہذا اگر قلیل بھی بتاتا ہے تب بھی مقر کا قول معتبر ہے، لیکن یہاں پر مال عظیم کہتا ہے تو پھر مال عظیم بتانا یہ لازم اور ضروری ہوگا، اور مال عظیم شریعت کی اصطلاح میں کم از کم 200 درہم یا پھر 20 دینار ہے۔ 200 درہم یہ وہی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار بنتی ہے جس پر نصاب لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ 200 درہم سے کم بتاتا ہے تو اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، 200 درہم یا 200 درہم سے زیادہ بتائے گا تو پھر اس کا قول معتبر ہوگا۔ تو یہ بتاتے ہیں فَإِنْ قَالَ لَهُ، اگر وہ یہ کہتا ہے لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ مقر لہو کے لیے، علیہ مجھ پر مال عظیم ہے، تو تصدیق نہیں کی جائے گی 200 درہم سے کم میں۔ یہ اصل میں تھا نا مئتین ہی تھا، یہ اصل میں یہ تھا مئتان، یہ حالت رفع، حالت نسبی اور جری میں ہوتا ہے مئتین ہی، جب اس کے شروع میں من لگا، من جا رہا، تو آخر سے جو نون تثنیہ ہے وہ گر گیا۔ آگے دیکھیں وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ، اور اگر مقر یہ کہتا ہے کہ میں نے مقر لہو کے دراہم کثیرہ دینے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر کثیرہ سے کتنے دراہم مراد ہوں گے؟ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ 10 درہم سے کم میں اس شخص کی تصدیق نہیں کی جائے گی،
कम अज़ कम 10 दिरहम या फिर ज़्यादा, जितनी ये वजाहत कर देता है। क्योंकि देखें दराहिम के साथ कसीरा ये सिफत है और अरबी गिनती में जमा का सीगा 10 तक बोला जाता है। तो ये जो अदद है 10 का, ये जमा कसरत का अदना दर्जा है और जमा किल्लत का मुंतहा है, लिहाजा लफ्ज़ के एतबार से कम अज़ कम इसके ज़िम्मे 10 दिरहम लाजिम होंगे। लेकिन ये मसला इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है। साहिबैन ये फरमाते हैं कि 200 दिरहम से कम में इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, क्योंकि शरीयत में मालदार वही शख्स कहलाता है जो साहिब निसाब हो, लिहाजा 200 दिरहम का इकरार ये लाजिम और ज़रूरी है। और अगर ये कहता है लहू अलैया दराहिमु, मैंने फलां के दराहिम देने हैं, अब यहाँ पे कसीरा नहीं कहता, सिर्फ दराहिम का लफ्ज़ बोलता है, तो कम अज़ कम 3 है। क्योंकि देखें दिरहम वाहिद है, दिरहमान तस्निया है और जमा का इतलाक कम अज़ कम 3 अफराद पर होता है, लिहाजा कम से कम 3 दिरहम का इकरार करना लाजिम और ज़रूरी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जितने भी इकरार करना चाहे कर सकता है। तो ये फरमाया कि अगर मुकिर ने यह कहा कि मैंने फलां के दराहिम देने हैं तो ये 3 दिरहम होंगे, मगर ये कि वो अगर इससे ज़्यादा का बयान कर देता है, वजाहत कर देता है, तो फिर जितना ये बयान और वजाहत करेगा उतने ही दराहिम ये मुकिर पर लाजिम और ज़रूरी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का बाब नंबर 13 है, किताबुल इकरार, सबक नंबर 2 में खुशामदीद। आज के सबक में हम इकरार के मुख्तलिफ अल्फाज और उनका हुक्म पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वइन काल लहू अलैया कदा व कदा दिरहमन लम युसद्दक़ फ़ी अक़ल्ल मिन अहद आशर दिरहमन वइन काल कदा व कदा दिरहमन लम युसद्दक़ फ़ी अक़ल्ल मिन अहद व इशरीन दिरहमन वइन काल लहू अलैया औ क़िबली फ़क़द अक़र्र बिदैनिन वइन काल लहू इंदी औ माई फ़हुव इक़रारुन बिईमानतिन फ़ी यदिही वइन काल लहू रजुलुन ली अलैका अल्फ़ु दिरहमिन फ़क़ाल इत्तज़िनहा अव इंतक़िदहा अव अज्जिलनी बिहा अव क़द क़ज़ैतुकहा फ़हुव इक़रारुन वमन अक़र्र बिदैनि मुअज्जलिन फ़सद्दक़हुल मुक़र्रु लहू फ़िद्दीनि व कज़्ज़बहु फ़ित्ताजीली लज़िमहु द्दीनु हालन व युस्तहलफ़ुल मुक़र्रु लहू फ़िल अजली। तर्जुमा देख लें। और अगर उसने ये वाले अल्फाज बोले कि फ़लाँ के लिए मेरे ज़िम्मे इतने इतने दिरहम है तो तस्दीक नहीं की जाएगी 11 दिरहम से कम में, और अगर उसने ये कहा इतने इतने दिरहम है तो तस्दीक नहीं की जाएगी 21 दिरहम से कम में, और अगर उसने ये कहा फ़लाँ के मेरे ज़िम्मे या मेरी जानिब से है तो तहकीक उसने दैन का इकरार किया है, और अगर उसने ये कहा फ़लाँ के मेरे पास या मेरे साथ हैं तो फिर ये इकरार करना है ऐसी इमानत का जो इस मुकिर के कब्ज़े में है। और अगर उसे एक आदमी ने कहा कि मैंने तुमसे 1000 दिरहम लेने हैं, उसने ये कहा इसको वज़न कर लो या इनको गिन लो या मुझे मोहलत दे दो, या ये कहा कि मैंने तो अदा कर दिए हैं, तो ये इकरार है। और जिस शख्स ने इकरार किया ऐसे दैन का जो उधार है, तो मुकर्र लहू ने तस्दीक की दैन के बारे में और उधार में तकज़ीब की, तो दैन फ़िलहाल लाजिम होगा और कसम ली जाएगी मुकर्र लहू से उधार की मुद्दत के बारे में। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला देखें, मुकिर कहता है कि फ़लाँ के मेरे ज़िम्मे इतने इतने दिरहम है। कदा कदा 2 मरतबा कदा का लफ्ज़ बोला है, और 2 मरतबा का जो अदद है ये 11 में आता है, क्योंकि दरमियान में हरफ़ अतफ़ वाव नहीं है, और हरफ़ अतफ़ वाव ना हो ये अहद आशरा 11 के अंदर होता है, लिहाजा 11 दिरहम से कम में इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी और इसके ज़िम्मे लाजिम होगा 11 या 11 से ज़्यादा ये इकरार करे। तो फरमा रहे हैं कि मुकिर ने अगर ये कहा फ़लाँ के मेरे ज़िम्मे इतने इतने दिरहम है तो तस्दीक नहीं की जाएगी 11 दिरहम से कम में। और अगर मुकिर ने ये कहा है लहू अलैया कदा व कदा दिरहमन, देखिए यहाँ पर यह था कदा कदा दिरहमन, वाव नहीं था, जबकि यहाँ पर वो लफ्ज़ बोलता है कदा व कदा दिरहम, दरमियान में हरफ़ अतफ़ वाव लेकर आता है, तो फिर इस सूरत के अंदर इसने 2 अददों को मिलाकर इसने एक इसम बनाया है और दरमियान में हरफ़ अतफ़ वाव लेकर आया है, और इसका कम से कम मिस्दाक 21 दिरहम है, लिहाजा 21 दिरहम से कम ये अदा नहीं करेगा और इस पर लाजिम होगा 21 या 21 से ज़्यादा दिरहम ये अदा करे। तो ये फरमाया कि अगर उसने ये कहा था लहू अलैया कदा व कदा दिरहमन, तो तस्दीक नहीं की जाएगी 21 दिरहम से कम में। और अगर मुकिर ये कहता है लहू अलैया फ़लाँ के मुझ पर औ क़िबली, इसको क़बली नहीं पढ़ना, इसको क़िबल पढ़ना है। क़िबल कहते हैं जानिब, क़िबली मेरी जानिब से, यानी मुकिर ये कहता है फ़लाँ के मुझ पर या मेरी जानिब से इतने इतने दिरहम है, फ़क़द अक़र्र बिदैनिन, तो ये शख्स दैन का इकरार कर रहा है। यानी मुकिर ने यह कहा कि मेरे ज़िम्मे या मेरी तरफ से, अरबी के लफ्ज़ जैसे कि गुजर चुके हैं, अलैया कहता है या फिर क़िबली कहता है, तो इस सूरत में दैन और कर्ज़ का इकरार कर रहा है। क्योंकि देखें अरबी में जो अलैया का लफ्ज़ है ये अपने ऊपर लाजिम करने के लिए आता है, और जो क़िबली का जो लफ्ज़ है क़िबल का, ये ज़मान पर दलालत करता है। अगरचे क़िबल का लफ्ज़ अमानत के तौर पर रखने के लिए भी आता है, लेकिन अमानत वाला माना दूसरे दर्जे का है, अव्वल माना इसका ज़मान वाला है, लिहाजा इस सूरत के अंदर ये अगर अलैया और क़िबली का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो फिर ये दैन का इकरार कर रहा है और इस पर इस दैन का अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। तो ये फरमाया कि अगर मुकिर ने यह कहा लहू अलैया ओ क़िबली फ़क़द अक़र्र बिदैनिन, तो तहकीक उसने दैन का इकरार किया है। और अगर मुकिर ने ये वाले लफ्ज़ बोले लहू इंदी, या फिर मुकिर ने यह कहा लहू माई, तो फिर इस सूरत के अंदर ये ऐसी अमानत का इकरार कर रहा है जो कि मुकिर के कब्ज़े में है। देखें यहाँ पर उसने अलैया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, क़िबली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इंदी का या फिर माई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।
اور یہ والے جو دونوں الفاظ ہیں یہ لازم کرنے کے لیے یعنی الزام کے معنی کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ امانت ہونے کی خبر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا اس صورت کے اندر مقر یہ امانت کا اقرار کر رہا ہے اور امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں آتا ہے۔ لہذا اگر مقر بعد میں یہ کہتا ہے کہ امانت تو میرے پاس تھی لیکن وہ ضائع ہو گئی ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ والی بات ثابت بھی ہو جاتی ہے کہ مقر کا قصور نہیں تھا تو پھر اس صورت میں مقر سے ضمان نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے کہا اندی کہا یا پھر معی کہا تو وہ ایسی امانت کا اقرار کرنا ہے جو مقر کے قبضے میں ہے۔ وَإِن قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ والا جو مسئلہ ہے یہ گزشتہ تمام مسئلوں سے مختلف ہے۔ گزشتہ جتنے مسئلے گزرے ہیں اس میں قائل وہ مقر ہے، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے اتنے روپے دینے ہیں، اتنے درہم دینے ہیں، اتنے دینار دینے ہیں۔ لیکن یہ والا جو مسئلہ ہے اس میں قائل یہ مقر نہیں ہے بلکہ قائل اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے پیسے دینے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص زید سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے 1000 درہم دینے ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ زید اس کو آگے سے جواب کیا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر زید جواب میں اس کا انکار نہیں کرتا ہے، اگر تو انکار کر دے کہ بھئی میں نے تو تمہارے کوئی پیسے نہیں دینے تو ایسے مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تب تو مسئلہ الگ ہے۔ لیکن اگر وہ انکار نہیں کرتا ہے بلکہ جواب میں ایسے جملے استعمال کرتا ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ واقعی زید نے اس کے 1000 درہم دینے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے زید سے کہا کہ آپ نے میرے 1000 درہم دین دینے ہیں، زید آگے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اس کو وزن کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس نے 1000 درہم دینے ہیں، کیونکہ اگر وہ اقرار نہ کر رہا ہوتا تو وہ صراحتاً انکار کر دیتا۔ جب اس نے وزن کرنے کا لفظ بولا ہے تو واقعی سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے 1000 درہم کی ادائیگی دینی ہے۔ یہ اسی طریقے سے زید نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اس کو پرکھ لو، یعنی یہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، تو اس لفظ سے بھی دین کے ہونے کا اقرار یہ ثابت ہوگا۔ یا اسی طریقے سے زید نے آگے سے یہ کہا کہ مجھے تم 1000 درہم کے بارے میں مہلت دے دو، تو جب وہ مہلت مانگ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ دین کا اقرار کر رہا ہے کہ واقعی میں نے 1000 درہم تو دینے ہیں لیکن فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ یہ اسی طریقے سے زید جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تو 1000 درہم کی ادائیگی کر دی تھی اور ادائیگی پر کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ادا کرنا تسلیم نہیں کیا جائے گا اور دین کا اقرار مانا جائے گا اور زید پر 1000 درہم کی ادائیگی یہ لازم اور ضروری ہوگی۔ تو یہ فرمایا وَإِن قَالَ لَهُ، اگر اس سے ایک شخص نے کہا لی میرے لیے علیہ کا تمہارے اوپر 1000 درہم ہے، فقال، تو اس آدمی نے کہا، جیسے کہ میں نے آپ کو اس مثال میں جواب دیا تھا کہ زید نے آگے سے جواب دیا اتزنھا، وزن کر لو، تو یہ والا لفظ بولنا گویا کہ زید اقرار کر رہا ہے کہ واقعی میں نے 1000 درہم دینے ہیں۔ یا وہ یہ کہتا ہے انتقدھا، اس کو پرکھ لو، کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، تو یہ والے لفظ سے بھی اقرار ثابت ہوگا۔ یا پھر وہ یہ کہتا ہے اجلی بہا، مجھے مہلت دے دو، اس لفظ سے بھی زید کا اقرار ثابت ہوگا۔ یا پھر یہ کہتا ہے قضیت، کہا میں نے تو وہ 1000 درہم تمہیں ادا کر دیے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں زید کا ادا کر دینا تو ثابت نہیں ہوگا لیکن زید پر 1000 درہم ادا کرنے ثابت ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس نے بھی ادا نہیں کیے ہیں، اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ فہو اقرار، تو ان سب صورتوں کے اندر یہ اقرار ہوگا، یعنی جیسے اگر وہ جوامی والا لفظ استعمال کرتا ہے اتزنھا، انتقدھا، اجلنی بہا، قضیت، کہا، ان سارے کے سارے الفاظ سے زید کا اقرار ثابت ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ومن اقر بدین موجل، اگر کسی شخص نے دین موجل کا اقرار کیا، مثال کے طور پہ ساجد یہ مقر ہے اور شاہد یہ مقر لہو ہے۔ ساجد شاہد کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے 1000 درہم دینے ہیں، لیکن یہ جو میں نے 1000 درہم دینے ہیں یہ آج نہیں دینے بلکہ یہ 1 مہینے بعد دینے ہیں، یعنی دین کا اقرار تو کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ نقد نہیں بلکہ ادھار دین کا اقرار کرتا ہے۔ اب یہ جو شاہد ہے، شاہد یہ 1000 درہم کی تو تصدیق کرتا ہے کہ واقعی آپ نے میرے 1000 درہم دینے ہیں، لیکن جو مدت ہے اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں، جو تم نے میرے 1000 درہم دینے وہ 1 مہینے بعد نہیں دینے بلکہ وہ تم نے مجھے ابھی دینے ہیں۔ تو پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ساجد جو کہ مقر ہے اس پر فوری طور پر ادائیگی لازم ہوگی، تاخیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ جو شاہد ہے یہ تاخیر کا انکار کر رہا ہے، لہذا انکار کی وجہ سے اس شاہد پر قسم لازم ہوگی۔ شاہد قسم کھا کر یہ والی بات کی گواہی دے گا کہ میں نے ساجد کو 1 مہینے کی مدت کا ٹائم نہیں دیا تھا، اور اس کا جو قول ہے شاہد کا یہ قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ تو یہ فرمایا ومن اقر، جس شخص نے اقرار کیا دین موجل کا، جیسا کہ ساجد نے دین موجل کا اقرار کیا، فصدقہ المقر لہ فی الدین، مقر لہ شاہد نے اس دین کا تو تصدیق کر دی ہے کہ واقعی اس نے میرا 1000 درہم دینے ہیں، وکذبہ فی التعجیل، لیکن تعجیل یعنی مدت جو اس نے ٹائم بتایا ہے ادھار کا، اس کی تکذیب کرتا ہے شاہد، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمانے لازمہ الدین حالا، یہ جو لازم ہے نا اس کا فاعل ہے الدین، دین لازم ہوگا ہو اس پر، کس پر؟ اس ساجد مقر پر، حالاً فی الحال، نقد، ادھار نہیں۔ وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ، لیکن جو مقر لہو شاہد ہے اس کا قول ادھار کے بارے میں، مدت کے بارے میں وہ قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 13 ہے، کتاب الاقرار، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اقرار کے کچھ مزید الفاظ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
वमन अकर्र बिदैनिन वस्तस्ना शैअन मुत्तसिलन बिइक़रारिही सहल इस्तिस्नाउ व लज़िमहुल बाक़ी व सवाउन इस्तस्ना लक़ल्ल अविल अक्सरा फ़इन इस्तस्नल जमीअ लज़िमहुल इक़रारु व बतलल इस्तिस्नाउ व इन क़ाल लहु अलैया मियतु दिरहमिन इल्ला दीनारन औ इल्ला कफ़ीज़ हिंततिन लज़िमहु मियतु दिरहमिन इल्ला क़ीमतद दीनारि अविल कफ़ीज़ि व इन क़ाल लहु अलैया मियतुन व दिरहमुन फ़ल मियतु कुल्लुहा दराहिमु व इन क़ाल लहु अलैया मियतुन व सौबुन लज़िमहु सौबुन वाहिदुन वल मरजउ फ़ी तफ़सीरिल मियति इलैहि वमन अकर्र बिहक़्क़िन व क़ाल इंशाअल्लाहु मुत्तसिलन बिइक़रारिही लम यल्ज़महुल इक़रारु। तर्जुमा देख लें। और जिस शख्स ने दैन का इकरार किया और अपने इकरार के मुत्तसिल किसी चीज़ का इस्तिस्ना कर दिया तो ये इस्तिस्ना करना सही है और बाकी इसको लाजिम हो जाएगा। बराबर है कि इसने कलील चीज़ का इस्तिस्ना किया हो या कसीर चीज़ का। और अगर इसने तमाम का ही इस्तिस्ना कर दिया तो इकरार लाजिम हो जाएगा और इस्तिस्ना बातिल होगा। और अगर उसने ये कहा उसके लिए मेरे ज़िम्मे 100 दिरहम है सिवाय 1 दिनार के या सिवाय 1 कफ़ीज़ गंदुम के, तो उसको 100 दिरहम लाजिम हो जाएंगे सिवाय 1 दिनार की कीमत के या 1 कफ़ीज़ के। और अगर उसने ये कहा उसके लिए मेरे ज़िम्मे 100 और दिरहम है तो ये 100 तमाम के तमाम दिरहम होंगे। और अगर उसने ये कहा उसके लिए मेरे ज़िम्मे 100 और कपड़े हैं तो एक कपड़ा इस पर लाजिम हो जाएगा और मिआ की तफसीर के लिए उसी शख्स की जानिब रुजू किया जाएगा। और जिस शख्स ने किसी हक़ का इकरार किया और इंशाअल्लाह मुत्तसिल कह दिया अपने इकरार के तो इकरार इसको लाजिम नहीं होगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। इकरार वाले अल्फाज हम पढ़ रहे हैं, कुछ अल्फाज हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ लिए हैं, कुछ मज़ीद अल्फाज आज के सबक में आ रहे हैं। पहला मसला देखें, एक शख्स किसी दैन का इकरार करता है और उसके मुत्तसिल साथ इस्तिस्ना कर देता है। मिसाल के तौर पे वो ये कहता है कि मैंने फ़लाँ का 1000 दिरहम देने हैं सिवाय 100 के। अब इसने 100 का इस्तिस्ना किया है और ये जो इस्तिस्ना है अपने इकरार के मुत्तसिल किया है, तो इस सूरत में क्या हुक्म है? देखिए इसमें मसला ये है कि जो ये इस्तिस्ना करेगा जितनी मिकदार का, ये इस्तिस्ना मोतबर है। इसके लिए शर्त ये है कि इस्तिस्ना इकरार के साथ मुत्तसिल हो, मुनफसिल ना हो, यानी अलग मुस्तकिल कलाम के साथ इस्तिस्ना ना किया जाए। क्योंकि जब ये अपने कलाम के साथ मुत्तसिल इस्तिस्ना कर रहा है तो गोया कि ये इस्तिस्ना शुदा रकम को निकाल रहा है और इस शख्स को इस चीज़ का इख्तियार हासिल होता है। अब इसके पास इस चीज़ का भी इख्तियार है, चाहे वो इस्तिस्ना कलील चीज़ का करे या वो इस्तिस्ना कसीर मिकदार का करे। यही वाली मिसाल देख लें, वो कहता है कि मैंने फ़लाँ के 1000 दिरहम देने हैं सिवाय 100 के। अब इसी कलील का इस्तिस्ना कर रहा है तो ये इस्तिस्ना दुरुस्त है। या वो ये कहता है कि मैंने फ़लाँ के 1000 दिरहम देने हैं सिवाय 900 के। अब 900 का इस्तिस्ना यानी कसीर का इस्तिस्ना कर रहा है तो इसका ये वाला इस्तिस्ना भी दुरुस्त है। तो ये फरमाया कि किसी शख्स ने किसी दैन का इकरार किया और अपने इकरार के मुत्तसिल उस दैन में से किसी चीज़ का इस्तिस्ना कर दिया, किसी चीज़ को निकाल दिया, सहल इस्तिस्ना हो, तो ये इस्तिस्ना करना सही है और बाकी इस पर लाजिम हो जाएगा। सवाउन इस्तस्ना लकल्ला अविल अक्सर, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है कि जितनी मिकदार इसने निकाली है, जितनी मिकदार के इसने इस्तिस्ना किया है, चाहे वो कलील हो चाहे वो कसीर हो। तो कलील का भी इस्तिस्ना कर सकता है, कसीर का भी इस्तिस्ना कर सकता है, लेकिन तमाम रकम का इस्तिस्ना नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे वो ये नहीं कह सकता कि मैंने फ़लाँ के 1000 दिरहम देने हैं सिवाय 1000 के, तो अब ये पूरे के पूरी रकम का ही इस्तिस्ना कर रहा है, तो ये वाला इस्तिस्ना इसका बातिल होगा। क्योंकि अब इस सूरत के अंदर ये इस्तिस्ना करके उस इकरार से रुजू करना चाह रहा है और इसको रुजू करने का इख्तियार हासिल नहीं है। तो ये फरमाया फ़इन इस्तस्नल जमीया, और अगर इसने तमाम का ही इस्तिस्ना कर दिया, 1000 दिरहम का इकरार करके 1000 का ही इस्तिस्ना कर देता है तो इकरार तो लाजिम हो जाएगा लेकिन इस्तिस्ना बातिल होगा। इस्तिस्ना की बात चल रही है तो इस्तिस्ना में आप ये समझ लें कि एक होता है इस्तिस्ना, इस्तिस्ना का मतलब होता है निकालना, खारिज करना। दो मजीद लफ्ज़ हैं उसको भी समझ लेते हैं। उनमें से एक होता है मुस्तस्ना मिन्हु और तीसरा इसमें से लफ्ज़ होता है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना मिन्हु ये वो रकम होती है या वो चीज़ होती है जिससे निकाला जाता है, और मुस्तस्ना ये उस इस्तिस्ना शुदा रकम को या इस्तिस्ना की हुई चीज़ को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ये कहता है लहू अलैया मियतु दिरहमिन इल्ला वाहिदन। अब यहाँ पे देखें ये जो मियतु दिरहम है ये है मुस्तस्ना मिन्हु, क्योंकि 100 दिरहम से एक को निकाला जा रहा है, और ये जो वाहिद है ये है मुस्तस्ना क्योंकि इसको निकाला जा रहा है। तो इस्तिस्ना समझ लिया, मुस्तस्ना मिन्हु समझ लिया, मुस्तस्ना समझ लिया। अब अगला मसला आप यहाँ पर ये समझे कि कायदा और उसूल ये है कि मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु अगर करीब करीब जिन्स के हों तो फिर तो इस्तिस्ना दुरुस्त होगा, अगर करीब करीब जिन्स के नहीं हैं तो इस्तिस्ना दुरुस्त नहीं होगा। मिसाल के तौर पे दिरहम और दिनार ये दोनों करीब करीब जिन्स के हैं क्योंकि दोनों ही समन हैं। ऐसे ही गंदुम ये दिरहम की जिन्स से करीब है,
کیوں؟ اس لیے کہ کیلی، وزنی اور قریب قریب عددی چیزیں یہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو درہم سے آپ گندم کا استثناء کر سکتے ہیں، درہم سے آپ چاول کا استثناء کر سکتے ہیں، آٹے کا آپ استثناء کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ درہم سے دینار کا استثناء کرنا یہ بھی درست ہے، اور درہم سے آپ گندم کا استثناء کریں تو تب بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر چیزیں ہیں، کیلی چیزیں ہیں، وزنی چیزیں ہیں، ان سب کا استثناء درہم اور دینار سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا قاعدہ۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سمجھے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں کے میرے اوپر 100 درہم ہے، یعنی میں نے فلاں کے 100 درہم دینے ہیں سوائے 1 دینار کے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں استثناء کر رہا ہے دینار کا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو قریب قریب جنس کے ہوں اس میں استثناء درست ہوتا ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ درہم اور دینار ان دونوں کی جنس قریب ہے، لہذا 100 درہم اس میں سے لازم ہوں گے، لیکن 100 درہم میں سے 1 دینار کی قیمت کا کم کر کے مقر لہو کو دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ فلاں کے میں نے 100 درہم دینے ہیں سوائے 1 کفیز گندم کے، تو گندم بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی درہم کی جنس سے قریب ہے، لہذا 100 درہم میں سے 1 کفیز گندم کی قیمت کم کر کے وہ مقر لہو کو ادا کی جائے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ قَالَ، اگر اس شخص نے یہ کہا لہو فلاں کے لیے علیہ میرے ذمے 100 درہم ہے سوائے 1 دینار کے، یا وہ کہتا ہے کہ فلاں کے لیے میرے ذمے 100 درہم ہے سوائے 1 کفیز گندم کے، تو 100 درہم لازم ہوں گے سوائے 1 دینار کی قیمت کے، یعنی 100 درہم میں سے 1 دینار کا جو ریٹ بنتا ہوگا وہ نکال کے باقی 100 درہم دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے دینار کا ریٹ معلوم کیا بازار سے تو پتہ چلا کہ 1 دینار کا ریٹ ہے 5 درہم، تو 100 درہم میں سے 5 درہم نکال کے 95 درہم یہ پھر مقر لہو کو دے دیے جائیں گے۔ یہ اسی طریقے سے 1 کفیز گندم کا ہم نے ریٹ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہے 7 درہم، تو 100 درہم میں سے 7 درہم نکال کے 93 درہم یہ مقر لہو کو ادا کیے جائیں گے۔ آگے دیکھیں وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ وَدِرْهَمٌ، آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں کے میرے ذمے 100 اور درہم ہے، 100 اور درہم کے درمیان واو حرف عطف لے کر آتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر 100 درہم ہی لازم ہوں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو درہم ہے یہ اصل میں میعہ کی ہی تفسیر ہے، کیونکہ پہلے جو اس نے میعہ بولا ہے درہم بول کر یہ اسی میعہ کی تفسیر ہی کر رہا ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ لوگ بار بار درہم کا لفظ بولنا یہ ثقیل سمجھتے ہیں، تو آخر میں ایک ہی مرتبہ یہ والا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو جو معاشرے کے اندر کثیر الاستعمال جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جس معنی کے اوپر محمول ہوتے ہیں اس کو اسی معنی کے اوپر محمول کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اگر وہ یہ والے الفاظ بولتا ہے تو ہم میعہ کو بھی درہم ہی قرار دیں گے اور 100 درہم اس کے اوپر ادا کرنے لازم ہوں گے۔ تو یہ فرمایا اگر اس نے یہ کہا لہو علیہ میۃ و درہم، تو یہ 100 تمام کے تمام دراہم ہوں گے اور 100 درہم اس کو ادا کرنے لازم اور ضروری ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا لہو علیہ میۃ و ثوب، 100 اور کپڑا، یہاں پر تو یہ تھا نا کہ 100 اور درہم، تو وہاں پر تو ہم نے یہ کہہ لیا تھا کہ واو حرف عطف کے بعد جو درہم ہے یہ اصل میں 100 کی ہی تفسیر ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ثوب ہم یہ کہیں گے کہ ثوب واو حرف عطف کے بعد آ رہا ہے اور یہ میعہ کی تفسیر ہے اور 100 کپڑے لازم ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرے کے اندر 100 کے ساتھ وہ درہم اور دینار یہ تو مراد لیے جاتے ہیں، 100 بول کر یہ کپڑے مراد نہیں لیے جاتے ہیں، لہذا جب 100 بول کر کپڑے مراد نہیں لیے جاتے ہیں تو پھر ہم ثوب کو میعہ کی تفسیر نہیں بنائیں گے، اور یہاں پر دوسرا قاعدہ کلیہ اور اصول جاری ہوگا کہ معطوف معطوف علیہ یہ دونوں آپس میں غیر ہوتے ہیں، تو جب معطوف علیہ پہلے وہ 100 ہے تو معطوف جو ثوب ہے یہ 100 نہیں ہوگا بلکہ یہ کوئی اور چیز ہوگا۔ اب یہ کوئی اور چیز کون سی ہے اس کے بارے میں چونکہ وضاحت نہیں ہے، لہذا ایک کپڑا تو لازم ہو جائے گا اور 100 کی تفسیر کے بارے میں مقر سے رجوع کیا جائے گا، مقر سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم بتاؤ تم 100 بول کر کیا چیز مراد لے رہے ہو، تو اس سے پوچھ کر پھر وہی چیز مقر کے اوپر لازم اور ضروری قرار دی جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے یہ کہا علیہ میۃ و ثوب، تو ایک کپڑا لازم ہوگا اور رجوع کیا جائے گا 100 کی تفسیر کے بارے میں الیہ اسی مقر کی طرف۔ اگلا مسئلہ ومن اقر بحق وقال انشاءاللہ متصلا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یعنی مقر نے اقرار کیا ہے کسی چیز کا اور اس کے متصل ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، تو یہ اقرار باطل ہے، کوئی چیز بھی مقر پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے اقرار کو اللہ کی چاہت کے اوپر معلق کیا ہے اور اللہ کی چاہت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، آیا وہ مقر کے اوپر کوئی چیز لازم کرنا چاہتے ہیں یا لازم کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو جب علم نہیں ہے تو یہ اقرار باطل ہو جائے گا اور اقرار کا صرف وعدہ ہوگا جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ اس نے متصل کہا ہو، اور اگر انشاءاللہ اس نے متصل نہیں کہا ہے بلکہ ایک مرتبہ اقرار کر لیا پھر دوسرے کلام کے اندر انشاءاللہ کہتا ہے، تو گویا کہ یہ انشاءاللہ کہہ کے سابقہ اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اقرار سے رجوع نہیں کر سکتا، لہذا اس کے بعد میں انشاءاللہ کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا اور جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے وہ چیز اس پر ادا کرنی لازم اور واجب ہو جائے گی۔ یہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی حق کا اقرار کیا اور انشاءاللہ متصل کہتا ہے اپنے اقرار کے، تو اقرار اس کو لازم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 13 ہے، کتاب الاقرار، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم گھوڑے اور کپڑے کا اقرار اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن اقر وشرط الخیار لنفسه لزمه الاقرار وبطل الخیار ومن اقر بدار واستثنى بناءها لنفسه
فللمقر له الدار والبناء جميعا وإن قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال ومن أقر بتمر في كوثرة لزمه التمر والكوثرة ومن أقر بدابة في أستبل لزمه الدابة خاصة وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزمه جميعا وإن قال له علي ثوب في ثوب لزمه جميعا وإن قال له علي ثوب في 10 أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا ثوب واحد وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه 11 ثوبا ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے اقرار کیا اور اپنی ذات کے لیے خیر شرط لگایا تو اقرار لازم ہو جائے گا اور خیر باطل ہوگا، اور جس شخص نے کسی گھر کا اقرار کیا اور عمارت کا استثناء کیا اپنی ذات کے لیے تو مقر لہو کے لیے گھر اور اس کی عمارت ساری ہوگی، اور جس شخص نے یہ کہا کہ اس گھر کی عمارت میرے لیے ہے اور صحن فلاں کے لیے ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا، اور جس شخص نے اقرار کیا کھجور کا ٹوکری میں تو اسے کھجور اور ٹوکری لازم ہوگی، اور جس شخص نے اقرار کیا جانور کا استبل میں تو اسے جانور لازم ہوگا خاص طور پر، اور اگر اس نے کہا کہ میں نے کپڑے کو رومال میں غصب کیا ہے تو اسے یہ دونوں لازم ہو جائیں گے، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں کے لیے میرے ذمے کپڑا ہے کپڑے میں تو دونوں کپڑے اس پر لازم ہوں گے، اور اگر اس نے یہ کہا فلاں کے میرے ذمے کپڑا ہے 10 کپڑوں میں تو لازم نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوائے ایک کپڑے کے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 کپڑے لازم ہوں گے، اور جس شخص نے کسی کپڑے کے غصب کرنے کا اقرار کیا اور عیب شدہ کپڑا لے کر آیا تو قول اسی منکر کا ہی معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، ایک شخص نے اقرار کیا اور خیر شرط لگایا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے 1000 روپے دینے ہیں لیکن مجھے 3 دن تک سوچنے اور غور و فکر کرنے کا موقع دیں کہ میں اقرار کروں یا نہ کروں۔ تو جب اس نے اقرار کر لیا ہے 1000 روپے کا تو پھر 1000 روپے اس کے ذمہ لازم ہو جائیں گے اور 3 دن تک اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ جب اس نے اقرار کر لیا ہے تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ اپنے اوپر قرض کا اقرار کر رہا ہے جس کا ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور سوچنے کے لیے جو یہ مہلت مانگ رہا ہے تو سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ دین نہیں ہے، صرف احسان کے طور پہ میں اس کو 1000 روپے دینا چاہ رہا ہوں، تو گویا کہ سوچنے والی بات کہہ کے اس نے پہلے جو اقرار کیا ہے 1000 روپے دین کا یہ اس اقرار کی نفی کر رہا ہے، اس سے رجوع کر رہا ہے، اور مقر کو اقرار کے بعد اس سے رجوع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جس شخص نے اقرار کیا اور اپنی ذات کے لیے خیر شرط لگا دیا تو اقرار تو اس شخص کو لازم ہو جائے گا لیکن خیار یہ باطل ہو جائے گا۔ یہ جو اقرار ہے یہ لازمہ کا فاعل ہے اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے منکر کی طرف۔ ومن اقر بدار، مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کے لیے گھر کا اقرار کیا۔ مثال کے طور پہ زید یہ کہتا ہے کہ میں نے بکر کا گھر دینا ہے لیکن ساتھ ساتھ عمارت کی نفی کرتا ہے کہ گھر تو میں نے دینا ہے لیکن گھر کی جو عمارت ہے وہ اس کی نہیں ہے، وہ میری ہے۔ تو یہ والی جو اس کی بات ہے یہ استثناء کرنا تعمیر کا اور عمارت کا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عمارت کا ہی نام گھر ہے، اگر گھر میں عمارت نہ ہو تو اس کو گھر کیسے کہیں گے؟ تو لہذا اگر یہ اپنے لیے گھر کا استثناء کر رہا ہے تو گویا کہ جو اس نے پہلے گھر کا اقرار کیا ہے یہ اسی گھر کے اقرار کا ہی انکار کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو یہ ہے کہ اس نے پہلے جو اقرار کیا ہے جب اس نے عمارت کا اپنے لیے استثناء کیا ہے تو یہ اس اقرار سے رجوع کر رہا ہے اور مقر کو رجوع کا اختیار نہیں حاصل ہوتا ہے، لہذا مقر لہو کے لیے گھر اور اس کی تعمیر یا گھر اور اس کی عمارت جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں وہ دونوں مقر لہو کے لیے حاصل ہوں گی۔ تو یہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے لیے گھر کا اقرار کیا اور اپنی ذات کے لیے بنا اس کی جو عمارت ہے اس کا استثناء کرتا ہے کہ گھر تو اس کا ہے لیکن اس کی جو عمارت ہے وہ میری ہے، تو مقر لہو کے لیے گھر بھی ہوگا اور عمارت بھی ہوگی اکٹھے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ اس گھر کی عمارت میرے لیے ہے اور عرصہ فلاں کے لیے ہے تو یہ درست ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ گھر کی عمارت تو میری ہے لیکن جو گھر کا صحن ہے یہ فلاں کے لیے ہے، تو گھر کی عمارت یہ مقر لہو کے لیے ہوگی اور جو صحن ہے یہ مقر لہو کے لیے ہوگا، کیونکہ گھر کی عمارت یہ الگ چیز ہے اور صحن یہ الگ چیز ہے۔ صحن یہ گھر کی عمارت کا بنیادی جز نہیں ہے، لہذا مقر کے لیے عمارت ہوگی اور صحن یہ مقر لہو کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ تو یہی فرمایا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اس گھر کی عمارت میرے لیے ہے اور عرصہ یعنی صحن فلاں کے لیے ہے فہو کما قال، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے مقر نے اقرار کیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے کھجوروں کا کوثر ٹوکری میں اقرار کیا تو دونوں چیزیں اس مقر کے اوپر لازم ہو جائیں گی، کیونکہ دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ظرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کو منتقل کرنا ممکن ہو تو اس چیز کے اقرار میں ظرف اور مظروف دونوں لازم ہوتے ہیں، لہذا جب یہ ٹوکری کا اور کھجوروں کا اقرار کر رہا ہے تو دونوں چیزیں مقر پر لازم ہوں گی اور مقر لہو کو دینی پڑیں گی۔ تو یہی فرما رہے ہیں جس شخص نے اقرار کیا کھجوروں کا کوثر ٹوکری میں تو اس کو لازم ہو جائیں گی،
لازمہ کا جو فائل ہے نا وہ یہ تمر اور کوثر رہا ہے، معطوف علیہ معطوف مل کر لازمہ کا فائل بنے گا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر کی طرف، یعنی مقر پر ادائیگی لازم ہوگی مقر لہو کے لیے۔ ومن اقر بدابۃ فی استبل، اور جس شخص نے اقرار کیا دابہ جانور کا مطلب ہے گھوڑا، گھوڑے کا استبل کے اندر اقرار کیا تو صرف گھوڑا لازم ہوگا، استبل لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کو استبل کے اندر غصب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ صرف گھوڑا غصب کیا ہے، استبل غصب نہیں کیا ہے، کیونکہ صرف گھوڑا ہی منتقل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ استبل بھی منتقل ہوتا ہو، تو لہذا اس صورت کے اندر صرف گھوڑے کی ادائیگی ہی لازم ہوگی، استبل کی ادائیگی اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ لیکن اس مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی اختلاف کرتے ہیں، وہ سابقہ مسئلے کی طرح اس مسئلے میں بھی گھوڑا اور استبل دونوں کی ادائیگی لازم قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ فرمایا کہ کس شخص نے اقرار کیا دابہ جانور یعنی گھوڑے کا استبل میں، تو صرف اور صرف دابہ یعنی جانور کی ادائیگی ہی لازم ہوگی۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے کپڑے کو رومال میں غصب کیا ہے تو پھر دونوں چیزیں اس کے اوپر ادا کرنی لازم ہوگی، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کپڑا رومال کے اندر لپٹا ہوا تھا، اس حال میں مقر نے ان دونوں کو غصب کیا ہے، لہذا ظرف اور مظروف دونوں کی ادائیگی مقر پر لازم اور ضروری ہوگی۔ اس کی ذرا عبارت دیکھ لیں، تو یہ فرمایا وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ، میں نے غصب کیا کپڑے کو رومال میں، لازمہ، یہ لازمہ، یہ اس میں الف ضمیر فاعل ہے اور یہ لوٹ رہا ہے ثوب اور مندیل دونوں کی طرف، تو چونکہ دو چیزیں ہیں اس لیے یہاں پر تثنیہ کی ضمیر لے کر آئے ہیں، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر کی طرف، یعنی مقر پر کپڑا اور رومال دونوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ایک شخص نے یہ کہا لہو علیہ فلاں کے لیے میرے ذمے کپڑا ہے کپڑے میں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس مسئلے میں شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے ذمے 10 کپڑوں کے اندر فلاں کا کپڑا ہے، تو شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک کپڑا لازم ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 11 کپڑے لازم ہوں گے۔ دیکھیں شیخین کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر ایک کپڑے کو 10 کپڑوں میں لپیٹ کر نہیں رکھا جاتا ہے، لہذا 10 کپڑے ایک کپڑے کے لیے ظرف نہیں بنیں گے، لہذا صرف ایک کپڑے کی ادائیگی ہی لازم ہوگی، اور فتویٰ بھی شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ریشم کا کپڑا ہو تو وہ چونکہ قیمتی کپڑا ہوتا ہے لہذا اس کو 10 کپڑوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اس لیے ایک کپڑے کے لیے 10 کپڑے ظرف بن سکتے ہیں، لہذا بنا دیے جائیں گے اور 11 کپڑوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے یہ کہا لہو علیہ ثوب فی 10 اثواب، فلاں کا میں نے ایک کپڑا دینا ہے 10 کپڑوں میں، تو لازم نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور اسی طریقے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سوائے ایک کپڑے کے، یعنی صرف ایک کپڑے کی ادائیگی لازم ہوگی، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 11 کپڑوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی غصب شدہ کپڑے کا اقرار کیا، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا کپڑا غصب کیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ ادا کرنے کے لیے لے کر آتا ہے تو ایک عیب دار کپڑا لے کر آتا ہے کہ میں نے یہ والا کپڑا غصب کیا تھا، اور مقر لہو کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں مقر کا قول ہی معتبر ہوگا اور وہی عیب دار کپڑا مقر لہو کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اس نے کہا تھا کہ میں نے کپڑا غصب کیا ہے، ثوب کا لفظ بولا تھا، اور ثوب کا لفظ یہ عام ہے عیب دار کپڑے کو اور صحیح دونوں کو شامل ہے، تو لہذا جب مقر لہو کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو پھر مقر کا قول ہی قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ جس شخص نے اقرار کیا کپڑے کے غصب کرنے کا اور ایک عیب شدہ کپڑا لے کر آتا ہے تو قول اسی مقر کا ہی معتبر ہوگا فی ہی اس کپڑے کے بارے میں مع یمینہ ہی اس مقر کی قسم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 13 ہے، کتاب الاقرار، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم کھوٹے دراہم کا اقرار اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ هِيَ زُيُوفٌ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ 5 فِي 5 يُرِيدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ 5 واحد، وَإِنْ قَالَ أَرَدُّ 5 مع 5 لَزِمَهُ 10، وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى 10 لَزِمَهُ 9 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الابتداء وما بعده ويسقط الغاية، وقال رحمهم الله يلزمه 10 كلها، وإن قال له علي 1000 درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه، فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك عليه، وإن قال له علي 1000 من ثمن عبد ولم يعجنه لازمه الألف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسی طرح اگر اس نے دراہم کا اقرار کیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ کھوٹے دراہم ہیں، اور اگر اس نے یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 5 ہیں، 5 میں اور وہ ارادہ کرتا ہے ضرب کا اور حساب کا، لازم ہوگا اس کو صرف 5 درہم، اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں 5 کے ساتھ تو اس کو 10 درہم لازم ہوں گے، اور اگر اس نے یہ کہا فلاں کے میرے ذمے درہم سے 10 تک ہیں تو لازم ہوگا اس کو 9 درہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔
لازم ہوگا اس کو ابتدا سے اور ابتدا کے بعد سے اور غایت یعنی انتہا ساکت ہوگی۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 درہم تمام کے تمام لازم ہوں گے۔ اور اگر اس نے یہ کہا فلاں کہ میرے ذمہ 1000 درہم ہے غلام کی قیمت کے بدلے میں جو میں نے اس شخص سے غلام خریدا ہے اور میں نے اس غلام پر قبضہ نہیں کیا، اگر تو کسی متعین غلام کا تذکرہ کرتا ہے تو مقر لہو سے کہا جائے گا اگر تو چاہے تو غلام کو سپرد کر دے اور 1000 پر قبضہ کر لے، وگرنہ تیرے لیے مقر کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یہ کہا فلاں کہ میرے ذمہ غلام کی قیمت کے 1000 ہے لیکن غلام کی تعین نہیں کرتا ہے تو 1000 درہم لازم ہو جائیں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلا مسئلہ گزشتہ مسئلے کی طرح ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کپڑے کا اقرار کیا تھا اور بعد میں عیبدار کپڑا لے آتا ہے تو مقر لہو کو وہی عیبدار کپڑا دیا جائے گا، کیونکہ کپڑے کا اطلاق صحیح اور عیبدار دونوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ والا مسئلہ ہے، اگر کسی شخص نے دراہم کا اقرار کیا، مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے دراہم غصب کیے تھے اور پھر وہ عیبدار یعنی کھوٹے دراہم لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ غصب کیے تھے، میں یہ واپس کرتا ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی مقر کی بات معتبر ہوگی اس کی قسم کے ساتھ۔ یا تو یہ ہے کہ مقر لہو گواہ پیش کر دے، مقر لہو کے پاس ظاہر ہے گواہ نہیں ہے، تو سابقہ مسئلے کی طرح اس مسئلے کے اندر بھی مقر کا قول ہی معتبر ہوگا، کیونکہ دراہم کا اطلاق عمدہ دراہم اور کھوٹے دراہم دونوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر وہ دراہم کا اقرار کرتا ہے وقال ہی ضیوفن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو دراہم میں نے ادا کرنے ہیں یہ کھوٹے دراہم دینے ہیں، صحیح دراہم نہیں دینے ہیں، تو تب بھی مقر کا قول ہی معتبر ہوگا۔ اور اگر اس نے یہ کہا فلاں کہ میرے ذمہ 5 ہیں 5 میں، اب 5 ہے 5 میں اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے ضرب اور حساب کا، یعنی وہ 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو آیا اس صورت کے اندر 25 درہم دینے لازم ہوں گے یا پھر 5 درہم دینے لازم ہوں گے؟ دیکھیں اس صورت کے اندر 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ 5 کو 5 کے ساتھ ضرب دی جائے گی اور 25 درہم لازم ہوں گے، حسن بن زیاد کا یہی قول ہے، امام احمد اور امام مالک بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا قول حنفیہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پر فی جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، تو 5 5 کے ساتھ یعنی 10 درہم لازم ہوں گے۔ اور تیسرا قول اس کے اندر ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 5 کو 5 سے ضرب دے کے کل 25 تو بنائے جائیں گے لیکن 25 درہم نہیں ہوں گے، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ جو 5 درہم ہیں ان میں سے ہر درہم کے 5 5 ٹکڑے ہوں گے، یعنی جو درہم کی تعداد ہے وہ تو 5 ہی رہے گی لیکن اس کے اجزاء 25 ہوں گے۔ اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ 5 درہم دینے ہی لازم ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مذہب اور مسلک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے یہ کہا خمسۃ فی خمسۃ اور وہ ارادہ کرتا ہے ضرب اور حساب کا، ضرب اور حساب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ضرب دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو 5 درہم ہی لازم ہوں گے، صرف 5 درہم لازم ہوں گے، 5 درہم کے علاوہ اس کو مزید درہم لازم نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر جو فی ہے یہ مع کے معنی میں مراد لیا ہے، خمسۃ فی خمسۃ کا مطلب میں نے یہ مراد لیا ہے خمسۃ مع خمسۃ، تو پھر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 10 درہم لازم ہوں گے، کیونکہ حنفیہ بھی اس مسئلے کے اندر یہی قول اختیار کرتے ہیں کہ فی یہاں پر مع کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِن دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَشْرَةٍ، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں کہ میں نے 1 درہم سے لے کے 10 درہم تک دینے ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 9 درہم دینے لازم ہوں گے، 10 درہم دینے لازم نہیں ہوں گے، یعنی جو غایت یعنی اینڈ 10 ہے وہ اس کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو تعداد ہے تعداد میں ابتدا شامل ہوتی ہے اور درمیان والے عدد شامل ہوتے ہیں، لیکن جو آخری عدد ہے وہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ مذکورہ مسئلے کے اندر بھی جو 10 کا عدد ہے آخری عدد ہے وہ بھی یہاں پر شامل نہیں ہوگا۔ عرف کے اندر بھی یہی شمار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ میری عمر 40 سے 50 سال تک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری عمر 49 سال ہے، 50 جو ہے وہ اس عمر کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، 9 درہم لازم ہوں گے، 10 درہم لازم نہیں ہوں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں اگر اس نے یہ کہا لہو علیہ من درہم الی عشرۃ، فلاں کہ میرے ذمہ درہم سے لے کے عشرہ 10 تک ہے، یعنی 1 سے لے کے 10 تک میں نے درہم دینے ہیں، تو اس کو 9 درہم دینے لازم ہوں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام صاحب فرماتے ہیں یلزمہ، لازم ہوگا اس کو ابتدائی درہم وما بعدہ، اور ابتدا کے بعد والے جو درہم ہیں وہ بھی اس کو لازم ہوں گے، ویسقط الغایہ، اور غایت یعنی جو اینڈ ہے انتہا ہے 10واں درہم وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ابتدا اور انتہا یعنی ابتدا 1 درہم یہ بھی داخل ہوگا اور غایت جو 10واں درہم ہے وہ بھی داخل ہوگا، یعنی ابتدا بھی داخل ہے اور انتہا دونوں داخل ہیں، لہذا 10 کے 10 درہم دینے لازم اور ضروری ہوں گے۔ یہ فرماتے ہیں صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یلزمہ، لازم ہوگا اس کو العشرۃ کلھا، 10 کے 10 درہم۔ یہ جو ہے نا العشرۃ کلھا یہ یلزمہ کا فاعل ہے اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر کی طرف۔ وَإِن قَالَ، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں کہ میں نے 1000 درہم دینے ہیں ایک غلام کی قیمت کے بدلے میں، جو غلام میں نے اس سے خریدا ہے لیکن میں نے اس غلام پر قبضہ نہیں کیا۔
دیکھیں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر اقرار کسی شرط کے ساتھ ہے تو شرط پوری کرنے پر اقرار کو جاری کیا جائے گا، شرط کے بغیر اقرار کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں، لیکن وہ ایک مخصوص غلام کی وجہ سے ہے، جو مخصوص غلام وہ بتاتا ہے ایسا ایسا غلام ہے، اتنی اس کی عمر تھی، ایسا ایسا اس کا رنگ تھا، یہ اس کا نام تھا وغیرہ ذالکہ، ساری تفصیل بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ والا غلام اس سے خریدا تھا اور غلام پر میں نے ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، اس غلام کے میں نے 1000 درہم یہ مقر لہو کو دینے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں مقر لہو کو کہا جائے گا کہ بھائی جو غلام تم نے اس کو بیچا ہے، یہ غلام تم اس کے سپرد کرو اور 1000 درہم پر قبضہ کر دو۔ اگر تم غلام نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مقر سے 1000 درہم لے کر نہیں دیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں کے میں نے 1000 درہم دینے ہیں غلام کی ثمن کے بدلے میں، جو غلام میں نے خریدا تھا اس سے، یہ جو ہے نا اشتریتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے غلام کی طرف، اور منہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر لہو کی طرف۔ ولم اقبضہ کے اندر یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے عبد کی طرف۔ اگر تو وہ غلام بعینی ہی کسی متعین اور مخصوص غلام ذکر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے ایسا ایسا غلام تھا، اس کی صفات بتا دیتا ہے، تو قیل للمقر لہو، تو پھر مقر لہو سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ان شئتا، اگر تو چاہتا ہے تو پھر کیا کر، پھر غلام کو سپرد کر دے اور 1000 پر قبضہ کر لے۔ اگر تو غلام کو سپرد نہیں کرتا ہے فلا شیء لک، تو تجھے کوئی چیز نہیں ملے گی علیہ جو کہ مقر کے اوپر لازم ہو۔ وَإِن قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ عَبْدٍ، یہ والا مسئلہ ہے، اسی مسئلے سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اس مسئلے کے اوپر جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا اس میں غلام متعین تھا، یہ والا جو مسئلہ ہے اس میں غلام متعین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ زید یہ کہتا ہے کہ خالد کے مجھ پر 1000 درہم ہیں جو کہ میں نے خالد کو ادا کرنے ہیں، اور یہ 1000 درہم ایک غلام کی قیمت کے بدلے میں ہیں، لیکن غلام کی تعیین یہ زید نہیں کرتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر غلام حوالے کیے بغیر ہی 1000 درہم خالد کو ادا کرنے یہ لازم اور ضروری ہوں گے۔ دیکھیں جب غلام متعین نہیں ہے اس لیے بیع نہیں ہوئی ہے، اب غلام کو حوالے کرنا ضروری نہیں ہے، اور زید جب اقرار کر چکا ہے 1000 درہم کا، اس کے بعد جب یہ غلام کا ذکر کر رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، اور اقرار کر کے رجوع نہیں ہو سکتا ہے، لہذا 1000 درہم دینے تو لازم ہوں گے، لیکن خالد سے کوئی غلام لے کر زید کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس نے یہ والا جملہ کہا نا لہو علیہ الف من ثمن عبد، اور غلام کی تعین بھی نہیں کرتا، اور لم اقبضہ، یہ والا جملہ اب دیکھا یہ جائے گا کہ آیا اس نے یہ والا اس جملے کو متصل ذکر کیا ہے یا منفصل ذکر کیا ہے۔ اگر تو اس نے اس جملے کو متصل ذکر کیا ہو تو پھر 1000 درہم یہ خالد کو دینے لازم نہیں ہوں گے، اور اگر اس نے منفصل ذکر کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر 1000 درہم یہ مقر سے لے کے خالد کو ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ فرمایا وَإِن قَالَ، اور اگر اس نے یہ کہا لہو علیہ الف من ثمن عبد، میں نے فلاں کے 1000 دینے ہیں غلام کی ثمن کے بدلے میں، لیکن غلام کی تعین نہیں کرتا ہے، تو 1000 درہم لازم ہو جائیں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، جبکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے قول کے مطابق اس میں تفصیل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 13 ہے، کتاب الاقرار، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حمل کے لیے اقرار اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِّن ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ مَتَاعٍ وَهِيَ ضُيُوفٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى، وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ان قال ذلك موصولا صدق وان قاله مفصولا لا يصدق، ومن اقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفس، وان اقر له بسيف فله النسل والجفن والحمائل، وان اقر له بحجلة فله العيدان والكسوة، وان قال لحمل فلانة علي 1000 درهم فان قال اوصى له فلان ومات ابوه فورثه فالاقرار صحيح، وان ابهم الاقرار لم يصح عند ابي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمہ اللہ تعالی یصح وإن اقر بحمل جاریۃ او حمل شاۃ لرجل صح الاقرار ولزمہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر اس نے یہ کہا مجھ پر 1000 درہم لازم ہے شراب کی ثمن کے بدلے میں یا خنزیر کی ثمن کے بدلے میں، تو 1000 درہم لازم ہو جائیں گے اور اس تفسیر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر 1000 درہم لازم ہے سامان کی قیمت کے بدلے میں اور وہ 1000 درہم کھوٹے ہیں، مقر لہو نے کہا نہیں بلکہ وہ عمدہ درہم ہے، تو عمدہ درہم لازم ہوں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مقر نے متصل کہا ہو تو مقر کی تصدیق کی جائے گی، اور اگر مقر نے جدا کر کے کہا ہو تو مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی دوسرے کے لیے انگوٹھی کا اقرار کیا تو اس کے لیے حلقہ اور نگینہ ہوگا، اور اگر اقرار کیا کسی کے لیے تلوار کا تو اس کے لیے پھل، نیام اور پرتلا ہوگا، اور اگر اقرار کیا کسی کے لیے ڈولی کا تو اس کے لیے لکڑیاں اور کپڑے ہوں گے، اور اگر کسی کے حمل کے لیے کہا مجھ پر 1000 درہم لازم ہے
اگر اس نے یہ کہا کہ اس کی وصیت کی تھی فلاں نے یا اس کا باپ مر گیا ہے اور یہ حمل وارث بنا ہے تو یہ اقرار صحیح ہے، اور اگر اقرار مبہم کرتا ہے تو صحیح نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح ہوگا۔ اور اگر باندی کے حمل کا اقرار کیا یا بکری کے حمل کا اقرار کیا کسی آدمی کے لیے تو یہ اقرار صحیح ہے اور وہ اس کو لازم ہو جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں، لیکن یہ 1000 درہم اس لیے دینے ہیں کہ میں نے فلاں سے شراب خریدی تھی، اس شراب کی ثمن دینی ہے۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے 1000 درہم دینے ہیں اس وجہ سے کہ میں نے اس سے خنزیر سور خریدا تھا، اس سور کی ثمن دینی ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک طرف ہیں اور صاحبین اور ائمہ مسئلہ سے ایک طرف ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مقر پر 1000 درہم لازم ہو جائیں گے، اور مقر یہ جو تفسیر کر رہے ہیں نا کہ میں نے یہ جو 1000 درہم دینے ہیں یہ خمر کی ثمن کے دینے ہیں یا خنزیر کی ثمن کے دینے ہیں، یہ تفسیر اس کی معتبر نہیں ہوگی، چاہے اس نے تفسیر کلام کے ساتھ متصل کی ہو یا کلام کے بعد الگ مستقل کلام سے اس نے تفسیر کی ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تفسیر کرنا گویا کہ اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہے، لہذا یہ تفسیر درست نہیں ہوگی اور 1000 درہم کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ جو تفسیر کی ہے یہ کلام کے ساتھ متصل ہے تو پھر اس صورت کے اندر 1000 درہم مقر پر لازم نہیں ہوں گے، اور اگر اس نے جو تفسیر کی ہے یہ متصل نہیں کی ہے بلکہ الگ منفصل کلام کے ساتھ کی ہے تو پھر اس صورت کے اندر مقر کی اس تفسیر کے اعتبار نہیں ہوگا اور 1000 درہم کی ادائیگی مقر لہو کے لیے ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میرے ذمہ 1000 درہم لازم ہے خمر کی ثمن کے بدلے میں یا خنزیر کی ثمن کے بدلے میں، تو 1000 درہم اس پر لازم ہو جائیں گے۔ لازمہ کا جو فائل ہے نا وہ یہ ہے الالف، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مقر کی طرف، اور اس کی جو تفسیر ہے یہ قبول نہیں کی جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے سامان خریدا ہے، اس سامان کی ثمن کے بدلے میں 1000 درہم دینے لازم ہے مجھ پر، اور یہ جو 1000 درہم ہے یہ میں نے کھوٹے دینے ہیں، جبکہ مقر لہو کہتا ہے کہ نہیں تم نے میرے کھوٹے دراہم نہیں دینے ہیں بلکہ تم نے میرے عمدہ دراہم دینے ہیں۔ تو پھر اس مسئلے کے اندر بھی امام صاحب اور صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ دیکھیں، اختلاف کی بنیاد ایک قاعدے اور اصول کے اوپر ہے کہ لفظ درہم یہ کھرے اور کھوٹے دونوں کو شامل ہے یا پھر شامل نہیں ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو شامل ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لفظ درہم ہے یہ کھرے کو یعنی جیاد کو تو شامل ہے، عمدہ درہم کو، کھوٹے درہم کو یہ شامل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر سمجھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 درہم ہے سامان کی قیمت کے بدلے میں، لیکن وہ جو درہم ہے وہ کھوٹے دینے ہیں، میں نے کھرے نہیں دینے ہیں، اور مقر لہو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے میرے کھرے درہم دینے ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 درہم کھرے یعنی جیاد ہی لازم ہوں گے، کیونکہ عام طور پر جو سامان کی قیمت ہوتی ہے یہ کھرے اور جیاد ہی لازم ہوتے ہیں۔ اس لیے مقر کا یہ کہنا کہ وہ کھوٹے دراہم میں دوں گا گویا کہ یہ اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے، لہذا اس رجوع کرنے کے اعتبار نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سامان کی جو قیمت ہے یہ دونوں طرح ہوتی ہے، سامان کی قیمت کھوٹے دراہم کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور جیاد عمدہ دراہم کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور جو لفظ درہم ہے یہ دونوں کو شامل ہے، تو دونوں معنی ہیں، اور مقر ایک معنی کو متعین کر رہا ہے، اپنے اقرار سے رجوع نہیں کر رہا ہے، اور جس معنی کو مقر متعین کر رہا ہے لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے، لہذا اب اس صورت کے اندر اگر تو اس نے کلام کے ساتھ متصل یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے کھوٹے دراہم دینے ہیں تب تو مقر کا قول معتبر ہوگا اور کھوٹے دراہم ہی دینے لازم ہوں گے، لیکن اگر اس نے الگ مستقل کلام سے کہا ہے کہ میں نے کھوٹے دراہم دینے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر مقر کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ مقر پر لازم ہوگا کہ وہ مقر لہو کو جیاد یعنی عمدہ دراہم کی ادائیگی کرے۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ مجھ پر فلاں کے 1000 درہم لازم ہے سامان کی ثمن کے بدلے میں، اور وہ جو 1000 درہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضیوف کھوٹے ہیں۔ دیکھیں ضیوف یہ وہ دراہم ہوتے ہیں جو تاجر تو قبول کر لیتے ہیں لیکن بیت المال قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ مقر لہو نے کیا کہا کہ نہیں تم نے میرے جیاد عمدہ دراہم دینے ہیں، تو لازمہ الجیاد، تو جیاد عمدہ دراہم ہی لازم ہوں گے اس مقر پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو مقر نے موصولاً کہا ہو وہی ضیوف، یعنی مقر نے جب یہ کہا نا لہو علیہ الف من ثمن متاع، ساتھ یہ بھی کہہ دیا وہی ضیوف، کلام کے ساتھ متصل اگر اس نے کہا ہے صدقہ تو پھر مقر کی تصدیق کی جائے گی اور کھوٹے درہم ہی دینے لازم ہوں گے۔ وَإِنْ قَالَهُ مَفْصُولًا، اور اگر مقر نے یہ والے جو جملہ ہے وہی ضیوف یہ الگ مستقل کلام کے ساتھ کہا ہے، جدا کلام کے ساتھ کہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور مقر پر لازم ہوگا کہ وہ جیاد یعنی عمدہ دراہم ہی کی ادائیگی کرے۔ اور اگر کسی شخص نے دوسرے کے لیے انگوٹھی کا اقرار کیا تو پھر اس صورت کے اندر انگوٹھی کا جو حلقہ ہے اور نگینہ یہ دونوں کی ادائیگی کرنی لازم ہوگی، کیونکہ دیکھیں حلقہ اور نگینہ دونوں کے مجموعے کا نام انگوٹھی ہے، تو جب انگوٹھی کا اقرار کر رہا ہے تو حلقہ اور نگینہ دونوں کی ادائیگی کرنی یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ فرمایا جس شخص نے دوسرے کے لیے اقرار کیا خاتم یعنی انگوٹھی کا، فَلَهُ الْحَلَقَةُ وَالْفَسُّ،
हलका यानी जो उसका वो गोल दायरा होता है, हल्का उर्दू में भी इसी माना में इस्तेमाल किया जाता है। वल्फस और उसका जो नगीना है वो दोनों की अदायगी ये लाजिम और ज़रूरी होगी। वइन अकर लहू बिसैफिन, और अगर किसी के लिए तलवार का इकरार किया कि मैंने फलां की तलवार देनी है, तो फिर इस सूरत के अंदर तीनों चीज़ों की अदायगी लाजिम होगी। नस्ल भी, नस्ल ये तलवार का वो लोहे वाला हिस्सा होता है, तलवार ही आप कह लें, जो हम उर्दू के माना में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको नस्ल कहा जाता है, तो तलवार भी देनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पर है जफ्न, जफ्न कहते हैं उसकी जो न्याम है जिसके अंदर तलवार डाली जाती है, ये भी देनी पड़ेगी। और हमाइल, हमाइल असल में चमड़े की वो पेटी होती है जिसके अंदर तलवार लटकाते हैं न्याम में डालकर, तो तीनों की तीनों चीज़ों की अदायगी लाजिम और ज़रूरी होगी। वहीं अकर लहू बिहाजलतिन, और अगर हाजला का इकरार किया, हाजला डोली को कहा जाता है जिसमें दुल्हन को बिठा के उसको उठाकर ले जाया जाता है, तो अगर हाजला का इकरार करेंगे तो देखें हाजला में दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी लकड़ियां होती हैं, दूसरा उसका पर्दा होता है, दोनों के मजमूए को हाजला कहा जाता है, लिहाजा दोनों की अदायगी ही करनी लाजिम और ज़रूरी होगी। तो ये फरमाया अगर इकरार करता है किसी के लिए हाजला डोली का या पालकी भी आप इसको कह सकते हैं, फलाहुल ईदान, तो उसके लिए ईदान होगी। ये जो लहू में जो हु ज़मीर है ये लौट रही है मुकर लहू के लिए, यानी मुकर लहू को ईदान उसकी लकड़ियाँ मिलेंगी, वल किस्वा और उसका कपड़ा भी मिलेगा। मतलब ये कि जो मुकम्मल डोली है, मुकम्मल पालकी है, वो जैसी रेडीमेड तैयार होती है वैसी की वैसे ही मुकर लहू को दी जाएगी। वइन काल हमली फलाना दिन अलिया अल्फु दिरहमिन, मसला ये है कि एक आदमी कहता है कि मैंने फ़लाँ औरत के पेट में जो हमल है उस हमल को मैंने 1000 दिरहम देने हैं, 1000 दिरहम की अदायगी मेरे ज़िम्मे लाजिम है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमल के लिए 1000 दिरहम की अदायगी कैसे लाजिम हो सकती है। मिसाल के तौर पे उसने ये कहा कि ज़ैनब ये हामला है और इसके पेट में जो बच्चा है हम उसका नाम तसव्वुर कर लेते हैं बकर। अभी तो वैसे इसका नाम नहीं रखा गया होगा क्योंकि अभी ये हमल है, ये हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये हमल है बकर। अब ये जो कहने वाला है जाहिद, जाहिद कहता है कि मैंने जो हमल है बकर इसके 1000 दिरहम देने हैं। तो अब जाहिद से इसकी वजाहत तलब की जाएगी कि भाई आपने 1000 दिरहम कैसे देने हैं। तो अगर तो जाहिद कोई ऐसी वजाहत कर देता है जिससे हमल के लिए 1000 दिरहम साबित होते हों, तो फिर इस सूरत के अंदर जाहिद के ऊपर 1000 दिरहम की अदायगी लाजिम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जाहिद ये कहता है कि नासिर ने 1000 दिरहम की वसीयत की थी ज़ैनब के हमल के लिए, और वो जो 1000 दिरहम है वो मेरे पास मौजूद है, मैंने वो अदा करने हैं बकर को, तो फिर ये वाला कौल बिल्कुल दुरुस्त होगा और 1000 दिरहम की अदायगी ये बकर के लिए लाजिम हो जाएगी। ये इसी तरीके से जो जाहिद है वो ये कहता है कि हमल का वालिद या उसका कोई करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो चुका है और उसकी विरासत में से 1000 दिरहम ये हमल को बतौर विरासत के मिलने हैं, और वो विरासत वाली जो रकम है वो मेरे पास मौजूद है। इस सूरत के अंदर भी उस रकम की अदायगी हमल के लिए साबित हो जाएगी और जाहिद को ये कहा जाएगा कि आपने इस हमल को 1000 दिरहम की अदायगी करनी है। ज़ाहिर है हमल होने की हालत में तो अदायगी नहीं की जाएगी, या तो उसकी माँ को देगा या फिर यह है कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा और जो उसका वली होगा फिर वो उसको अदा करेगा। देखे जरा, और अगर उसने ये कहा कि फलानी के हमल के लिए मुझ पर 1000 दिरहम लाजिम है, फ़ाइन काला, अगर तो वो वजाहत ये करता है औसा लहू फलानुन, फलां ने इस 1000 की वसीयत की थी लहू उस हमल के लिए। ये जो लहू में जो हु ज़मीर है ये लौट रही है बकर हमल की तरफ, और ये जो औसा का फ़ाइल है ये है फलानुन, और जो मैंने आपको मिसाल दी है इस मसले के अंदर फलां है नासिर। औमाद अबू हो, या फिर ये जो जाहिद है मुकीर है ये कहने वाला कहता है कि देखें इसका बाप मर गया था और ये जो हमल है ये हमल वारिस बना है, ये बाप मर गया था कोई या कोई और करीबी रिश्तेदार मर गया था और विरासत में 1000 दिरहम की रकम है जो कि हमल को मिल रही है, तो फिर इस सूरत के अंदर इकरार दुरुस्त होगा। वहीं अब हमल इकरार, और अगर जाहिद ये तो कहता है कि मैंने हमल बकर को 1000 दिरहम देने हैं, लेकिन जाहिद उसकी कोई वजाहत नहीं करता है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता है। मुकीर अगर वजाहत ना करे तो हमल के 1000 दिरहम किसी के ज़िम्मे होना नामुमकिन है। लिहाजा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुकीर जाहिद वजाहत नहीं करता है, इकरार को मुबहम छोड़ता है, तो फिर कोई चीज़ भी लाजिम नहीं होगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि आकिल बालिग आदमी ने इकरार किया है, लिहाजा इस जुमले का सही मतलब निकाला जाएगा। और जो हमने यहाँ पे मतलब जिक्र किया था, हम यहाँ पर यह भी तसव्वुर कर लेंगे कि ये जो जाहिद है इसके पास या तो किसी की वसीयत करदा रकम मौजूद है जो कि हमल को अदा करनी है, या फिर यह है कि जाहिद के पास माल विरासत में से 1000 दिरहम मौजूद हैं जो कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार मर गया था या उसका वालिद मर गया था जो कि जाहिद ने बकर को अदा करनी है। तो खुलासा यह है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के इसमें इख्तिलाफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि जो मुबहम इकरार है ये बातिल है, हमल के लिए कोई चीज़ साबित नहीं होगी, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इसको एक माना के ऊपर महमूल करते हैं ताकि आकिल बालिग का कलाम लग़व ना जाए। देखें ये फरमाया कि अगर वो इकरार को मुबहम करता है तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक सही नहीं है और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नज़दीक सही है। अगला मसला, वइन अकर्र बिहमली जारियतिन व हमली शातिन लिरजुलिन, अगर किसी शख्स ने इकरार किया है बांदी के हमल का या बकरी के हमल का किसी आदमी के लिए, तो ये इकरार सही है और वो उसको लाजिम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जाहिद ये मुकिर है और ज़ैनब एक बांदी है जो कि हामिला है। जाहिद ये कहता है कि ज़ैनब का जो हमल है वो नासिर का है,
یا ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ ظاہر یہ مقر ہے اور وہاں پر ایک کوئی بکری موجود ہے اور بکری حاملہ ہے، ظاہر یہ کہتا ہے کہ بکری کا جو حمل ہے وہ ناصر کا ہے، تو پھر ان دونوں صورتوں کے اندر چاہے وہ باندی کے بچے کا اقرار کر رہا ہو ناصر کے لیے یا پھر وہ بکری کے بچے کا اقرار کر رہا ہو ناصر کے لیے، بچہ نہیں بلکہ آپ حمل کہیں کیونکہ ابھی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر یہ اقرار معتبر اور درست ہوگا اور پھر یہ جو حمل ہوگا یہ ناصر کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ أَقَرَّ، اور اگر اقرار کرتا ہے باندی کے حمل کا یا بکری کے حمل کا کسی آدمی کے لیے تو یہ اقرار صحیح ہوگا، وَلَزِمَهُ، اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ جو حمل جب پیدا ہو جائے تو وہ بچہ پھر وہ ناصر کو ادا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 13 ہے، کتاب الاقرار، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مرض الموت میں اقرار کے بارے میں مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدُيُونٍ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ فَإِذَا قُضِيَتْ وَفَضُلَ شَيْءٌ مِنْهَا كَانَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ وإقرار المریض لورثته باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة ومن أقر لأجنبي في مرض موته ثم قال هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره له ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ومن طلق امرأته في مرض موته ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب آدمی نے اقرار کیا اپنے مرض الموت میں کچھ قرضوں کا، اور کچھ قرضے اس پر ایسے ہیں جو اس کی تندرستی کے زمانے میں تھے اور کچھ قرضے ایسے ہیں جو اس کو لازم ہوئے ہیں اس کے مرض الموت میں معلوم اسباب کی وجہ سے، تو صحت والے قرضے اور وہ دین جو اسباب کی وجہ سے معروف اور مشہور ہے وہ مقدم ہوگا، اور جب یہ قرضے دے دیے جائیں گے اور کوئی چیز باقی بچ جائے تو پھر وہ قرضے دیے جائیں گے جس کا اس نے اقرار کیا ہے مرض الموت کی حالت میں، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرضے نہیں ہیں جو اس کو صحیح ہونے کی حالت میں لازم ہوئے ہوں تو اس کا مرض الموت میں اقرار کرنا جائز ہے، اور مقر لہو یہ اولا ہوگا ورثہ سے، اور مریض کا اقرار کرنا اپنے ورثاء کے لیے یہ باطل ہے مگر یہ کہ باقی ورثاء تصدیق کر دیں، اور جس شخص نے کسی اجنبی کے لیے اقرار کیا اپنی مرض الموت میں پھر یہ کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو اس بچے کا نسب اس مریض سے ثابت ہو جائے گا اور اس کا اقرار باطل ہوگا اس بچے کے لیے، اور اگر کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا پھر اسے نکاح کر لیا تو یہ اقرار کرنا اس عورت کے لیے باطل نہیں ہوگا، اور جس شخص نے اپنی عورت کو اپنی مرض الموت میں 3 طلاقیں دیں پھر اس کے لیے دین کا اقرار کرتا ہے اور وہ مر گیا تو اس عورت کو دین اور وراثت میں سے جو عقل ہوگا وہ ملے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرض الموت کے اندر مبتلا ہے اور اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر کچھ قرضے ہیں، ان میں سے ایک قسم کے قرضے تو وہ ہیں جو اس نے اپنی تندرستی کے زمانے میں تندرستی کی حالت میں کچھ قرضے لیے تھے، ایک تو وہ اس کے ذمہ ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، دوسرے قرضے وہ ہیں جو اس کو مرض الموت کی حالت میں اس پر لازم آئے ہیں لیکن ایسے اسباب کی وجہ سے اس کے اوپر قرضہ لازم آیا ہے جو اسباب لوگوں کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے مرض الموت میں کسی کا نقصان کر دیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر اس کا تاوان پڑ گیا ہے، یا اسی طرح اس نے ماہر مثل میں شادی کر لی ہے جس کی وجہ سے اس نے ماہر مثل ادا کرنا ہے، اس کے اوپر دین آ گیا ہے، تو یہ وہ اسباب ہیں جس کا لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر اس نے مرض الموت میں کچھ اقرار بھی کر لیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے فلاں بندے کے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، میں نے فلاں بندے کا 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، تو گویا کہ 3 قسم کے قرضے ہوں گے اس کے اوپر، ایک وہ جو تندرستی کی حالت میں ہے، نمبر 2 جو مرض الموت کی حالت میں اس کے اوپر آیا ہے اور اس کے اسباب معلوم ہے، اور نمبر 3 وہ جو مرض الموت میں اس نے اقرار کیا ہے۔ تو اب جب یہ شخص مر جائے گا تو پھر اس کے پیسوں میں سے ادائیگی کس طریقے سے کی جائے گی؟ تو دیکھیں اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ 2 قسم کے قرضے ادا کیے جائیں گے، یعنی جو اس نے تندرستی کی حالت میں لیے ہیں اور وہ مرض الموت کی حالت میں اس کو پرانے والے قرضے جس کے اسباب معلوم ہیں، سب سے پہلے یہ 2 ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس کے وراثت میں سے کچھ مال بچ جاتا ہے تو پھر اس نے مرض الموت میں جو اقرار کیا ہے پھر اس کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ مرض الموت میں جب یہ اقرار کر رہا ہے اور سبب نہیں بتا رہا ہے تو اس بات کے قوی امکانات موجود ہے کہ یہ دوسرے قرض خواہوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ جس شخص کے لیے اس نے مرض الموت میں اقرار کیا ہے جو مقر لہو ہے اس کو زیادہ مل جائے، اور جو تندرستی کے زمانے کے جو قرض خواہ ہیں یا اسی طریقے سے وہ قرض خواہ جن کے اسباب معلوم ہے اور مرض الموت میں اس کے اوپر قرضہ آیا ہے ان کو حصہ کم ملے، تو ان کو نقصان پہنچانے کا کبھی امکان موجود ہے کہ اس کی نیت میں فطور آ چکا ہو، اس لیے سب سے پہلے یہ 2 قسم کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی مال باقی بچ جائے گا تو پھر اس تیسری قسم کے جو قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، کیونکہ تہمت کا خطرہ یہاں پر موجود ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب آدمی نے اقرار کیا اپنی مرض الموت میں کچھ قرضوں کا، اور اس کے اوپر کچھ قرضے ایسے تھے جو اس کی تندرستی کے زمانے میں تھے اور کچھ قرضے ایسے تھے
جو اس کو لازم تو ہوئے ہیں مرض الموت میں لیکن اس کے اسباب معلوم ہیں. وہ میں آپ کو مثال بتا چکا ہوں. اس نے مرض الموت میں کسی کا نقصان کر دیا جس سے اس کے اوپر توان آ گیا ہے، یا اس نے مہر مثل دے کے شادی کر لی ہے تو مہر مثل ظاہر ہے وہ ادا کرنا ہے، وہ اس کے اوپر قرضہ آ چکا ہے. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ فرما رہے ہیں کہ جو تندرستی کی حالت والے قرضے ہیں اور وہ دین جن کے اسباب معروف ہیں وہ مقدم ہوں گے. یعنی اس کی جو وراثت ہوگی اس میں سے سب سے پہلے یہ 2 قسم کے قرضے ادا کیے جائیں گے. فائدہ قضیت، جب یہ 2 قسم کے قرضے ادا کر دیے جائیں اور اس کے بعد کوئی چیز باقی بچ جائے تو پھر اس نے مرض الموت میں جس کے لیے اقرار کیا ہے پھر اس مقر لہو کو دیا جائے گا قرضہ. لیکن اگر ایسا ہے کہ تندرستی کی حالت میں اس کے اوپر کوئی قرضہ ہی نہیں ہے، یا اسی طریقے سے مرض الموت میں کچھ ایسے قرضے نہیں ہیں جس کے اسباب معلوم ہیں، صرف وہی والا قرضہ ہے جو اس نے مرض الموت میں اقرار کیا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب اوپر والے 2 قرضے نہیں ہیں تو پھر اس کی وراثت میں سے جو مرض الموت میں اس نے جس کے لیے اقرار کیا ہے اس مقر لہو کو پیسے دیے جائیں گے. اور یہ جو مقر لہو ہے یہ مقدم ہوگا ورثاء کے اوپر، کیونکہ دیکھیں اصول یہی ہوتا ہے کہ میت کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں، وراثت بعد میں تقسیم ہوتی ہے. تو یہ قرضہ ہے لہذا یہ اس کو پہلے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی مال باقی بچ جاتا ہے تو ورثاء میں تقسیم ہوگا، اگر مال نہیں بچتا ہے تو ورثاء کی چھٹی ہو جائے گی. فرما رہے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ، اور اگر اس کے اوپر کوئی ایسے قرضے نہیں تھے جو اس کو تندرستی کی حالت میں اس پر لازم ہوئے ہوں، جاز اقرار ہو، تو پھر اس کا اقرار کرنا جائز ہے. اقرار کرنا جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کے لیے اقرار کیا ہے مرض الموت میں اس مقر لہو کو اس کی وراثت میں سے قرضہ دے دیا جائے گا. اور یہ بھی آگے فرمایا وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ، اور جو مقر لہو ہے یہ زیادہ اولا ہوگا کسے؟ ورثاء سے. اس کا حق مقدم ہے، ورثاء کا حق یہ مؤخر ہے. وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَرَثَتِهِ بَاطِلٌ، دیکھیں یہ جو ہم نے پہلے مسئلہ پڑھا نا مرض الموت میں اقرار، یہ وہ اقرار تھا جو اپنے ورثاء کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ کسی تیسرے آدمی کے لیے کرتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مرض الموت میں ایک شخص مبتلا ہے اور وہ اپنے ورثاء میں سے کسی ایک وارث کے لیے قرضے کا اقرار کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک بیٹے سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا. تو اب کیا اس کی وراثت میں سے ایک بیٹے کو پہلے 2 لاکھ دے کے پھر وراثت تقسیم ہوگی، یا وراثت تقسیم کر دی جائے گی اور بیٹے کو قرضہ نہیں دیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ اگر دیگر ورثاء تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعی یہ ایک جو بیٹا ہے اس نے اپنے باپ کو 2 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے تو پھر تو پہلے قرضہ دیا جائے گا. اگر دیگر ورثاء تصدیق نہیں کرتے ہیں تو پھر قرضہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں وارث کے حق میں جو اقرار ہے یہ باطل اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں دیگر ورثاء کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کا حق باطل ہوتا ہے. لیکن جب دیگر ورثاء نقصان کو برداشت کر لیں اور تصدیق کر لیں کہ جو مورث جو اقرار کر رہا ہے یہ درست ہے تو یہ اقرار کرنا درست ہوگا اور مقر لہو کے لیے وہ مال ثابت ہو جائے گا جس کا مقر نے اقرار کیا ہے. وہ مال مقر لہو کو دینے کے بعد پھر اس کے بعد اس میں وراثت تقسیم ہوگی. تو یہ فرمایا کہ مریض کا اقرار کرنا اپنے ورثاء میں سے کسی ایک وارث کے لیے یہ باطل ہے مگر یہ کہ دیگر ورثاء تصدیق کر دیں. الا یصدقہ، مگر یہ کہ تصدیق کر دیں ہو اس کی، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہا ہے اس مریض کی طرف جو کہ مقر ہے. بقیت الورثہ، یہ جو بقیت الورثہ ہے یہ یصدقو کا فاعل ہے. اگلا مسئلہ، ایک آدمی نے مرض الموت میں کسی اجنبی کے لیے اقرار کیا. مثال کے طور پہ شاہد ہے، یہ مریض ہے اور اسی مرض میں اس کا انتقال ہوا ہے. یہ اپنے مرض الموت میں کہتا ہے کہ ماجد کا میں نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے. اقرار کر لیا. اقرار کرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ ماجد میرا بیٹا ہے. تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو ماجد ہے، ماجد کا نسب یہ شاہد سے ثابت ہو جائے گا لیکن اقرار کرنا یہ باطل ہو جائے گا. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نسب کا دعویٰ کرتا ہے تو نسب کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ پیدائش کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو جب اس کا نسب اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ شخص بچپن سے ہی اس کا وارث ہے. اور ورثاء کے حق کے اندر اقرار یہ باطل ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیگر ورثاء کا نقصان ہوتا ہے. ہاں دیگر ورثاء اگر تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعی اس کے پیسے دینے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جب وہ اپنا حق خود ہی چھوڑنے کے اوپر راضی ہیں تو پھر اس کو قرضہ دے دیا جائے گا جس کا شاہد نے اقرار کیا ہے. دیکھیں یہ فرمایا کہ جس شخص نے اقرار کیا اجنبی کے لیے مرض الموت میں، پھر یہ کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، تو اس بیٹے کا نسب اس باپ سے ثابت ہو جائے گا. یہ نسب ہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ابن کی طرف، اور من ہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مقر کی طرف یعنی جو مریض ہے. وبطل اقرار ہو، اور اقرار باطل ہو جائے گا لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ اس ماجد کے لیے جس کے لیے شاہد نے اقرار کیا ہے. ولو اقرر لاجنبیۃ، مسئلہ یہ ہے کہ شاہد یہ جو کہ مریض ہے اس نے اقرار کیا ہے زینب کے لیے کہ زینب کا میں نے 1 لاکھ روپے دینا، اور زینب اجنبی ہے، اس کے لیے اجنبی عورت ہے. پھر شاہد نے اس زینب سے نکاح کر لیا تو نکاح کرنے سے جو 1 لاکھ کا اقرار کیا ہے یہ 1 لاکھ کا اقرار باطل نہیں ہوگا بلکہ 1 لاکھ کا اقرار یہ بھی ثابت ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں جس وقت اس نے عورت کے لیے اقرار کیا تھا اس وقت یہ اجنبی تھی،
उस वक़्त बीवी बनकर इसकी वारिस नहीं बनी थी। जबकि जो हमने गुज़श्ता मसला पढ़ा था, उसमें जब वो बेटे होने का दावा करता है तो बेटे का नस्ब तो शुरू से ही साबित होता है, जबकि बीवी की सूरत में ऐसा नहीं होता है। बीवी जब बीवी बनती है तब उसके लिए विरासत में से हिस्सा होता है, और जब तक वो बीवी नहीं होती है, वो अजनबी होती है, उस वक़्त उसके लिए विरासत में से हिस्सा नहीं होता है। लिहाजा जो ये वाला मसला है ये गुज़श्ता मसले से बरअक्स होगा। गुज़श्ता मसले के अंदर जब नस्ब साबित होगा तो उसके हक़ में इकरार बातिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इकरार भी साबित होगा और निकाह भी दुरुस्त हो जाएगा। ये फरमाया कि जिस शख्स ने इकरार किया अजनबी औरत के लिए, फिर उससे निकाह कर लिया, तो इकरार जो उसने अजनबी औरत के लिए किया है ये इकरार बातिल नहीं होगा। अगला मसला, एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी अपनी मरजुल मौत के अंदर, और अभी वो इद्दत के अंदर ही थी कि फिर उस शख्स ने इकरार कर लिया कि इस बीवी के मैंने 1 लाख रुपया कर्जा देना है। अब इस शख्स का इंतकाल हो गया, तो अब ये देखा जाएगा कि औरत को विरासत में से कितना हिस्सा मिल रहा है और इकरार में से कितना हिस्सा मिल रहा है। तो जो दोनों में से जो कम हिस्सा होगा वो औरत को दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर विरासत में से उसको हिस्सा मिल रहा है 10,000 और उसने इकरार किया है 2 लाख का, तो अब इस सूरत में उसको 10,000 दिया जाएगा। और अगर उसको विरासत में से हिस्सा मिल रहा है 5 लाख और इकरार किया है उसने 2 लाख का, तो फिर इस सूरत के अंदर उसको 2 लाख दिया जाएगा। वजह यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तोहमत मौजूद है, क्योंकि देखें शोहर जो था वो अपनी बीवी को अच्छी खासी रकम देना चाहता था, लेकिन वारिस, चूंकि बीवी वारिस होती है, अब वो वारिस होने की वजह से वो हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने अपनी बीवी को पहले तलाक देकर अजनबी बनाया, फिर अच्छी खासी रकम का इकरार कर लिया। तो ये तोहमत है कि जो शोहर है ये बाकी वरसा को नुकसान पहुंचाने की गरज से, अपनी बीवी को ज्यादा देने की गरज से उसको पहले अपने निकाह से निकाल रहा है, फिर उसके लिए इकरार कर रहा है ताकि मेरी बीवी को ज्यादा मिल जाए। तो इस तोहमत की वजह से दोनों में से जो अकल होगा वो मिलेगा। फिर यहाँ पर आप एक बात और समझे कि यहाँ पर हजरत ने फरमाया कि 3 तलाकें उसने दी हो, क्योंकि अगर उसने 1 तलाक दी है या 2 तलाकें दी हैं, तो फिर 1 तलाक या 2 तलाकें देने से बीवी निकाह के अंदर बाकी रहती है, निकाह से नहीं निकलती है। लेकिन आप एक मसला यहाँ पर और भी समझ लें कि इस मसले के लिए ये भी शर्त है कि शोहर का इंतकाल इद्दत के अंदर ही हुआ हो। अगर बीवी की इद्दत पहले हो गई है, शोहर का इंतकाल बाद में हुआ है, तो शोहर ने जो जो इकरार किया है वो सब बीवी को मिलेगा, क्योंकि फिर इस सूरत के अंदर उसका जो विरासत में से हिस्सा बनता है बीवी वाला वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसकी बीवी मौजूद ही नहीं है। देखिए ये फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी अपनी मरजुल मौत में 3 तलाकें, फिर उसके लिए दैन का इकरार करता है और मर गया, तो उस औरत को अकल मिलेगा दैन में से और विरासत में से, जो अकल हिस्सा होगा वो उस औरत को दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का बाब नंबर 13 है, किताबुल इकरार, सबक नंबर 8 में खुश आमदीद। आज के सबक में हम विलादत के इकरार के बारे में मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें, वमन अकर्र गुलामिन यूलदु मिस्लुहु लिमिस्लिही वलैसा लहु नसबुन मारूफुन अन्नहु इब्नुहु वसद्दक़हुल गुलामु सबत नसबुहु मिन्हु व इन कान मरीज़न व युशारिकुल वरसत फिल मीरासी व यजूज़ु इक़रारुर रजुलि बिल वालिदैनि व ज़ौजति वल वलदि वल मौला व युक़बलु इक़रारुल मरअति बिल वालिदैनि व ज़ौजि वल मौला वला युक़बलु इक़रारुहा बिल वलदि इल्ला अन युसद्दिक़हा ज़ौजु फ़ी ज़ालिका व तशहद बिविलादतिहा काबिलतुन वमन अक़र्र बिनसबि मिन ग़ैरिल वालिदैनि वल वलदि मिस्लुल अख़ी वल अम्मी लम युक़बल इक़रारुहु बिन्नसबि फ़इन कान लहु वारिसुन मारूफ़ुन क़रीबुन व बईदुन फ़हुव औला बिल मीरासी मिनल मुक़र्रि लहु फ़इल्लम यकुल लहु वारिसुन इस्तहक़्क़ल मुक़र्रु लहु मीरासहु वमन माता अबूहु फ़अक़र्र बिअख़िन लम यस्बुत नसबु अख़ीहि मिन्हु व युशारिकुहु फ़िल मीरासी। तर्जुमा देख लें, और जिस शख्स ने इकरार किया किसी लड़के का कि उस लड़के की मिसल इस जैसे शख्स से पैदा हो सकता है और उसका नसब मारूफ नहीं है कि ये उसका बेटा है, और लड़का इस बात की तस्दीक कर देता है, तो लड़के का नसब उस मुकिर से साबित हो जाएगा, अगरचे वो मुकिर मरीज़ ही क्यों ना हो, और वो लड़का वरसा के साथ शरीक होगा विरासत में। और जायज़ है आदमी का इकरार करना वालिदैन का, बीवी का और लड़के का और मौला का, और कबूल किया जाएगा औरत का इकरार करना वालिदैन का, खामिन का, मौला का, और कबूल नहीं किया जाएगा औरत का इकरार करना लड़के का, मगर ये कि खामिद इस बारे में तस्दीक कर दे या उस लड़के की विलादत की दाई गवाही दे दे। और जिस शख्स ने इकरार किया नसब का वालिदैन और औलाद के अलावा से, मिसाल के तौर पे भाई से या चचा से, तो कबूल नहीं किया जाएगा उसके नसब का इकरार। और अगर उसका कोई वारिस मशहूर हो, चाहे करीबी हो या बैदी हो, तो वह विरासत का ज़्यादा हकदार होगा इस मुकर लहू से, और अगर कोई उसका वारिस नहीं है तो मुकर लहू विरासत का मुस्तहिक होगा। और वह शख्स जिसके वालिद फौत हो जाए और इकरार करे भाई का, तो साबित नहीं होगा भाई का नसब उससे, और वो शरीक होगा विरासत में। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला देखें, एक शख्स किसी लड़के के बारे में इकरार करता है कि ये लड़का उसका बेटा है। मिसाल के तौर पे ये शाहिद है, ये है मुकिर, और ये इकरार करता है कि ये जो जाहिद है, जाहिद कहता है कि जाहिद मेरा बेटा है। अब यहाँ पे देखा ये जाएगा कि ये जो जाहिद है इसका नसब मारूफ है या मारूफ नहीं है।
یعنی اگر تو اس کا نسب معروف ہو، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو زاہد ہے یہ ناصر کا بیٹا ہے، تب تو پھر اس صورت کے اندر اس مقر کے اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس لڑکے کا اگر نسب معروف نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا باپ کون ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ والا جو لڑکا ہے یہ آیا اس کا بیٹا بن سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ شاہد اس لڑکے کا باپ بن سکتا ہے، عمروں میں اتنا فرق ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو شاہد ہے، شاہد کی عمر ہے 35 سال، اور یہ جو زاہد ہے، زاہد کی عمر ہے 15 سال۔ ظاہر ہے کہ 15 سال والا لڑکا یہ 35 سال والے لڑکے کا بیٹا بن سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس جیسا لڑکا اس جیسے شخص کا بیٹا بن سکتا ہو اور اس کا نسب بھی معروف نہیں ہو، تو پھر اس صورت کے اندر یہ جو مقر ہے شاہد، اس کے اقرار کو قبول کر لیا جائے گا، اور یہ جو زاہد ہے، زاہد کا نسب یہ شاہد سے ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے دیگر ورثاء بھی ہیں شاہد کے، مثال کے طور پہ شاہد کے 4 بیٹے اور ہیں، ماجد اس کا بیٹا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا بیٹا ایک بلال ہے، یہ 2 بیٹے اور بھی ہیں، تو اور یہ جو اس نے اقرار کیا ہے شاہد نے، یہ مرض الموت کے اندر کیا ہے، تب بھی نسب ثابت ہو جائے گا، اور یہ زاہد اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ شاہد کی وراثت کے اندر شریک ہوگا۔ تو دیکھیں یہی فرمایا، جس شخص نے کسی لڑکے کے بارے میں اقرار کیا، کیا اقرار کیا؟ وہ یہ ہے انہو ابنہ، اقرار یہ کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ دیکھا جائے گا، نمبر 1 یولد مثلہ لمثلہ، وہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے کہ پیدا ہو سکتا ہو اس لڑکے کی مثل لمثلہ، اس مقر کی مثل سے۔ یہ جو لمثلہ میں ہی ضمیر ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے اس مقر شاہد کی طرف، اور یہ جو مثلہ میں ہو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس لڑکے زاہد کی طرف۔ یعنی عمروں کے اندر اتنا فرق ہونا چاہیے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اس جیسے لڑکے سے پیدا ہو سکتا ہو۔ اگر عمروں میں اتنا فرق ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ ہے 35 سال کا اور یہ ہے 30 سال کا، اب ظاہر ہے 30 سال والا لڑکا وہ 35 سال والے لڑکے کا بیٹا تو نہیں بن سکتا، تو پھر اس صورت کے اندر یہ والا جو اس کا قول ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس کا جو نسب ہے یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جو حضرت نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ وہ لڑکا اس جیسے مثل، مقر جیسی مثل سے پیدا ہو سکتا ہو، نمبر 1۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا نسب معروف بھی نہ ہو۔ اگر اس کا نسب مشہور ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو زاہد ہے تو فلاں شخص کا بیٹا ہے، کوئی بے فارم لے آتا ہے، اس بے فارم کے اندر زاہد کے باپ کی جگہ پہ دوسرے شخص کا نام لکھا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کے اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 2 شرطیں جب پائی جائیں، لڑکا اس جیسے مثل سے پیدا بھی ہو سکتا ہو اور اس کا نسب بھی معروف نہ ہو، اور تیسری ایک اور شرط بھی ہے، لڑکا بھی اس بات کی تصدیق کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ شاہد اگر اقرار کرے گا تو زاہد کا نسب شاہد سے ثابت ہو جائے گا، جو لڑکا ہے لڑکا اس بات کی تصدیق بھی کر دیتا ہے کہ ہاں جی میں واقعی شاہد کا بیٹا ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ ثبت نسبہ منہ، تو یہ جو لڑکا ہے اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ یہاں پہ کچھ ضمیریں اس کو دیکھ لیں، یہ جو ثبت ہے نا، اس کا فاعل یہ نسب ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس لڑکے زاہد کی طرف، اور منہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مقر شاہد کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، اگرچہ وہ مریض ہی کیوں نہ ہو، یعنی مرض الوفات کے اندر ہی مبتلا کیوں نہ ہو، یعنی یہ جو شاہد ہے، شاہد نے جس وقت اقرار کیا تھا، اگرچہ شاہد اس وقت مریض ہی کیوں نہ ہو، مرض الموت کے اندر ہی مبتلا کیوں نہ ہو، اور اسی مرض میں اس کا انتقال ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، تب بھی اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ، اس کو ورثۃ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو یشارک ہے اس کا فاعل ورثۃ نہیں ہے، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اس لڑکے کی طرف، اور ورثہ اس کے لیے مفعول بنے گا، اور وہ جو لڑکا ہے وہ دیگر ورثاء کے ساتھ اس مقر کی وراثت کے اندر شریک ہوگا، کیونکہ اس کا نسب اس سے ثابت ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں، وَيَجُوزُ إِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ، اور جائز ہے مرد کا والدین کا اقرار کرنا۔ مثال کے طور پہ یہ شاہد ہے، یہ مقر ہے، شاہد کہتا ہے کہ ماجد جو شوہر ہے ختیجہ کا، اور ختیجہ یہ ماجد کی بیوی ہے، شاہد کہتا ہے کہ یہ دونوں میرے والدین ہیں، ماجد میرا باپ ہے اور ختیجہ میری ماں ہے، اور لوگ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا جیسے مقر کہہ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے شاہد سدرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ سدرہ میری بیوی ہے، لوگ تصدیق کر دیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ جو سدرہ ہے یہ اس کی بیوی ثابت ہوگی۔ یہ اسی طریقے سے شاہد ناصر کے بارے میں کہتا ہے کہ ناصر میرا بیٹا ہے، لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ جو اقرار کر رہا ہے یہ اقرار درست ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے جو اقرار کیا ہے، اس اقرار کی وجہ سے دوسروں پر نسب کا الزام نہیں رکھا جا رہا ہے، نہ ہی دوسروں کا نسب ثابت کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف اپنے نسب کی نسبت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہے، جس میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، لہذا اس قسم کا اقرار کرنا جائز اور درست ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جائز ہے آدمی کا اقرار کرنا والدین کا، اور اسی طریقے سے بیوی کا، اور اسی طریقے سے لڑکے کا۔ مولا بھی سمجھ لیں، یہی والی مثال دیکھ لیں، یہ جو مقر ہے، مقر کہتا ہے کہ یہ جو ناصر ہے یہ میرا مولا یعنی آزاد کرنے والا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو مولا کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق آزاد شدہ غلام پر بھی ہوتا ہے اور آزاد کرنے والے آقا پر بھی ہوتا ہے۔ شاہد یہ کہتا ہے کہ ناصر نے مجھے آزاد کیا تھا، ناصر میرا مولا ہے، تو یہ والا جو اقرار ہے یہ درست ہے اور اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ اب یہی والا مسئلہ آپ عورت کے ساتھ سمجھ لیں،
यहाँ पर तो था ना मुकिर शाहिद था, अब इसको लड़की बना दें, शाहिदा कर दें इसको, और ये जो इसकी बीवी थी अब यहाँ पे शोहर कर दें मुजीब। यानी औरत ये कहती है मियाँ बीवी के बारे में कि वो मेरे वालिदैन हैं, तो ये वाली बात मोतबर होगी और इसका इकरार साबित होगा। तो ये फरमाया कि कबूल कर लिया जाएगा औरत का वालिदैन के बारे में इकरार करना, यानी शाहिदा कहती है कि माजिद और खतीजा ये मेरे वालिदैन हैं, साबित हो जाएगा, कबूल कर लिया जाएगा। इसी तरीके से खामिद के बारे में इकरार करती है, शाहिदा कहती है कि मुजीब मेरा खामिद है, तो तब भी एतबार कर लिया जाएगा। ये इसी तरीके से जो औरत है वो नासिर मौला यानी आज़ाद करने वाले के बारे में इकरार करती है कि ये जो नासिर है ये मेरा मौला यानी आज़ाद करने वाला है, तो तब भी इसकी बात को कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन एक मसले में थोड़ा सा फ़र्क होगा औरत में और मर्द में। वो फ़र्क यह है कि मर्द के बारे में तो ये था कि अगर बच्चे के बारे में वो इकरार करता है तो फिर बच्चे के बारे में भी उसका इकरार मोतबर है, लेकिन औरत के बारे में ऐसा नहीं है। अगर औरत बिलफर्ज ये कहती है, यानी ये जो शाहिदा है, शाहिदा ये मुजीब के बारे में कहती है कि मुजीब मेरा बेटा है, तो फिर इस सूरत के अंदर इसके कौल का एतबार नहीं होगा। हाँ, दो बातों में से कोई एक बात पाई जाए तो फिर इसका कौल का एतबार किया जाएगा। वो ये है कि ये जो शाहिदा है इसका जो खामिद है वो इस बात का इकरार कर लेता है कि वाकई मुजीब मेरा बेटा है, तो तब तो मुजीब का जो नसब है वो शाहिदा और शाहिदा के खामिद से साबित होगा। या फिर यह है कि दाई वो गवाही दे देती है कि हाँ जी मैंने इसके डिलीवरी केस निपटाया था और वाकई ये वाला बच्चा मुझे पैदा हुआ था। क्योंकि देखें जब औरत ये कहती है ना कि ये मेरा बेटा है तो वो उस लड़के का नसब अपने शोहर से साबित करना चाह रही है, क्योंकि जो बच्चे का नसब है वो शोहर से खामिद से साबित होता है, इसलिए शोहर की तस्दीक जरूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर जो दाई है वो गवाही दे देती है कि इस औरत को बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे के बारे में औरत इकरार करती है, तो शोहर अगरचे उसकी तस्दीक ना करे तब भी उस बच्चे का नसब ये औरत से साबित हो जाएगा। फिर चूंकि औरत ये शोहर के लिए फिराश है इसलिए शोहर से भी उस बच्चे का नसब ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा। यही फरमाया कि औरत का इकरार कबूल कर लिया जाएगा वालिदैन के बारे में, खामिन के बारे में, मौला के बारे में, और औरत का इकरार कबूल नहीं किया जाएगा। ये जो है ना इकरार हुआ ये ला युकबलु का फाइल है, और ये जो हाज़ ज़मीर है ये लौट रही है औरत की तरफ। बच्चे के बारे में औरत का इकरार कबूल नहीं किया जाएगा इल्ला इन युसद्दिक़ ज़ौजु, मगर ये कि तस्दीक कर दे उस औरत की अज़्ज़ौजु उस औरत का खामिन। अगर खामिन तस्दीक कर देता है फ़ी ज़ालिका उस लड़के के बारे में, तो फिर इस सूरत में उस लड़के का नसब उस औरत से साबित हो जाएगा। या फिर यह है कि उस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत की काबिला दाई ये गवाही दे देती है, तो फिर इस सूरत में भी उस लड़के का नसब उस औरत से साबित हो जाएगा। वमन अकर्र बिनसबि मिन गैरिल वालिदैन वल वलदी, और अगर किसी शख्स ने इकरार किया नसब का वालिदैन और बच्चे के अलावा, एक तो ये ना कि वालिदैन के बारे में इकरार करता है कि ये फलां मियाँ बीवी मेरे वालिदैन हैं, वो सारा मसला पहले गुजर चुका है। मर्द अगर इकरार करता है तब क्या मसला होगा, औरत इकरार करती है तब क्या मसला होगा। इसी तरीके से बच्चे के बारे में भी तफसील गुजर चुकी है कि मर्द अगर इकरार करता है तो बच्चे का नसब साबित हो जाएगा, औरत इकरार करती है तो फिर दो चीज़ों में से एक चीज़ का पाया जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि जो मुकिर है वो ना तो वालिदैन का इकरार कर रहा है ना ही बच्चे का इकरार कर रहा है, इन दोनों के अलावा इकरार कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि ये वाला जो शख्स है ये मेरा भाई है, या वो ये कहता है कि ये वाला जो शख्स है ये मेरा चचा है, तो फिर ये वाला इकरार कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी को भाई कहने का मतलब ये है कि ये मेरे बाप का बेटा है। तो यहाँ पे देखें नसब अपने से साबित नहीं कर रहा बल्कि ये दूसरे से साबित कर रहा है, और ये वाली बात पहले तफसील से गुजर चुकी है कि गैर के ऊपर नसब का इल्ज़ाम नहीं रख सकता है। ये इसी तरीके से अगर चचा होने का इकरार कर रहा है तो यहाँ पर भी देखें दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि ये वाला जो शख्स है ये मेरे दादा का बेटा है, तो यहाँ पे देखें नसब गैर से साबित किया जा रहा है और गैर के ऊपर नसब का इल्ज़ाम नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा अगर भाई का इकरार करता है या चचा होने का इकरार करता है तो फिर इस इकरार का एतबार नहीं किया जाएगा। तो ये फरमाया अगर किसी ने नसब का इकरार किया वालिदैन और लड़के के अलावा, मिसाल के तौर पे भाई होने का इकरार करता है या चचा होने का इकरार करता है, तो इस किस्म का जो नसब का इकरार है ये कबूल नहीं किया जाएगा। फ़इन कान लहू वारिसुन मारूफुन करीबुन व बैदुन। अगला मसला, मुकिर ने इकरार किया था भाई होने का या फिर मुकिर ने इकरार किया था चचा होने का, तो ये वाली बात साबित हो चुकी है कि इस इकरार से नसब साबित नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर यह समझना है कि मुकिर ने भाई या चचा होने का इकरार कर लिया था, उसके बाद मुकिर का इंतकाल हो गया। अब मुकिर का जब इंतकाल हो चुका है तो इसकी विरासत किसको मिलेगी, तो इसमें देखा यह जाएगा कि अगर तो कोई और वारिस मौजूद है, चाहे वो कोई करीबी वारिस मौजूद हो चाहे वो कोई दूर का वारिस मौजूद हो, तो फिर उसको विरासत मिल जाएगी। और अगर बिलफर्ज ऐसा है कि मुकिर फोत हुआ है और उसको कोई वारिस मौजूद ही नहीं है, सिर्फ यही दो शख्स मौजूद हैं, यानी एक तो वो था जिसके बारे में मुकिर ने कहा था कि ये मेरा भाई है, या इसी तरीके से कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसके बारे में मुकिर ने कहा था कि ये मेरा चचा है, तो जाहिर है जब कोई और वारिस मौजूद नहीं है तो फिर ये मुकर लहू, यानी वो भाई जिसके बारे में मुकिर ने इकरार किया था वो भाई क्या होगा, वो मुकर लहू होगा। इसी तरीके से वो चचा जिसके बारे में मुकिर ने इकरार किया था वो चचा क्या होगा, मुकर लहू होगा। तो फिर ये जो विरासत है ये मुकर लहू को मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त मिलेगी जब उस मुकिर का कोई और वारिस करीबी या दूर का मौजूद ना हो। यही फरमाया अगर उसका कोई वारिस मारूफ है, मशहूर है, चाहे वो वारिस करीबी हो चाहे वो वारिस दूर का हो, फहुवा औला बिल मिरासी मिनल मुकर्री लहू, तो वो विरासत का ज्यादा हकदार होगा मुकर लहू से। मैं एक मिसाल से भी बात समझाता हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। अब ये शाहिद है, ये मुकिर है। शाहिद ने कहा कि माजिद ये मेरा भाई है,
तो ये जो माजिद है ये होगा मुकर लहू। अब ये वाली बात आप पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो इकरार है ये वाला इकरार बातिल है। अब शाहिद मर गया, शाहिद मरने के बाद आप ये देखेंगे इसका कोई और वारिस मौजूद है या मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे इसका एक वारिस करीबी मौजूद है, और वो कौन सा है? वो है नासिर, जो कि इसका बेटा है। अब इसकी जो विरासत है मुकीर की ये मिल जाएगी बेटे को, क्योंकि वो वारिस करीबी है। या इसी तरीके से वारिस करीबी नहीं है, वारिस दूर का मौजूद है। दूर का मौजूद ये है, मिसाल के तौर पे ये तो इसने इसके बारे में दावा ये किया था कि मेरा हकीकी भाई है, लेकिन शाहिद का एक और भाई भी है खालिद, जो कि इसका अल्लाती भाई है, बाप शरीक। अब आपको मालूम है कि अल्लाती भाई ये वारिस बईद होता है हकीकी भाई की मौजूदगी में, तो हकीकी भाई से नसब तो साबित नहीं हुआ है, लिहाजा जो वरासत है वो अल्लाती भाई को मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि शाहिद मुकिर फोत हुआ है, इसका ना तो कोई वारिस करीबी मौजूद है, ना ही वारिस बईद दूर का मौजूद है, तो फिर इस सूरत के अंदर जिसके बारे में इसने इकरार किया था मुकर लहू कि ये मेरा भाई है, या इसी तरीके से चचा के बारे में इसने इकरार किया था, तो फिर वरासत जो है वो भाई या फिर चचा को मिल जाएगी। तो ये फरमाया कि अगर तो उसका वारिस मशहूर हो करीबी या दूर का, तो वो वरासत का ज़्यादा हकदार होगा मुकर लहू से। ये मुकर लहू है जिसके बारे में इसने भाई होने का दावा किया था, या फिर इसने ये कहा था कि ये मेरा चचा है। फ़इलम यकुन लहू वारिसुन, और अगर वारिस मौजूद नहीं है तो फिर मुकर लहू उस मुकिर की वरासत का मुस्तहिक होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई और वारिस मौजूद नहीं है तो फिर इस वरासत इसी को दे दी जाएगी, और ये समझा जाएगा कि ठीक है, सही है, अब वरासत किसी न किसी को तो देनी ही है। इसके बारे में चूंकि वो अपनी ज़ुबान से कह रहा है ये मेरा भाई है, या अपनी ज़ुबान से कह रहा है ये मेरा चचा है, लिहाजा इसी को वरासत दे दी जाएगी। अगला मसला देखें, जिस शख्स का वालिद फोत हो गया और वो शख्स इकरार करता है भाई का, तो उस भाई का नसब उससे साबित नहीं होगा, लेकिन वो विरासत में उसके साथ शरीक होगा। मिसाल देख लें ताकि बात समझनी आसान हो जाए। ये जो नासिर है ये है मुकिर, इसका बाप है शाहिद, शाहिद फोत हो गया, नासिर का जो बाप था शाहिद उसका इंतकाल हो गया। अब नासिर ये कहता है कि ये जो जाहिद है ये मेरा भाई है, तो जाहिद बनेगा मुकर लहू। क्योंकि अब यहाँ पे देखें, नासिर ने जब जाहिद के बारे में भाई होने का इकरार किया है, तो दूसरे लफ्जों में ये जाहिद का नसब शाहिद से साबित करना चाह रहा है। भाई तभी होगा ना कि जब वो शाहिद का बेटा होगा। और आप ये वाली बात पढ़ चुके हैं कि तहमीलुन नसब अलल गैर ये मोतबर नहीं होता है। गैर के ऊपर आप नसब ये हमल नहीं कर सकते हैं कि गैर की तरह नसब की निस्बत कर दी जाए, अपनी तरह नसब की अगर निस्बत की जाए वो मोतबर होती है। तो ये जो जाहिद है, जाहिद का नसब शाहिद से तो साबित नहीं होगा, लेकिन चूंकि नासिर ने इस जाहिद के लिए भाई होने का इकरार किया है, तो दूसरे लफ्जों में नासिर ये कहना चाह रहा है कि जो विरासत मुझे शाहिद से मिलनी थी, इस विरासत में जाहिद भी मेरे साथ शरीक है। तो फिर इस सूरत में जो इसको विरासत में से हिस्सा मिलना था, आधा इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो भाई हों तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलता है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो हिस्सा आधा जाहिद को मिलेगा वो नासिर के हिस्से में से मिलेगा। अगर बिलफर्द नासिर का कोई और भाई भी है, मिसाल के तौर पर नासिर का एक भाई मौजूद है माजिद, और ये जो शाहिद जब फोत हुआ है इसने छोड़े 2 लाख रुपए। अब जाहिर है अगर 2 भाई हों तो नासिर को मिलेगा 1 लाख और माजिद को मिलेगा 1 लाख। लेकिन नासिर ने जाहिद के बारे में जब इकरार किया है कि ये मेरा भाई है, तो फिर नासिर का जो 1 लाख है उसमें से आधे इस जाहिद को मिलेंगे, माजिद के 1 लाख में से आधे इसको जाहिद को नहीं दिए जाएंगे। या दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि ये जो इसकी जो विरासत है वो 3 हिस्सों में तकसीम नहीं होगी, वो 2 हिस्सों में ही तकसीम होगी। अलबत्ता नासिर के हिस्से में से आधे जाहिद को दे दिए जाएंगे। अब जरा बात देखें, फरमा रहे हैं कि जिस शख्स का बाप फोत हो गया, फ़अक़र्रा उसने इकरार किया, जैसा कि नासिर ने इकरार किया बेयकीन एक भाई का, और वो भाई कौन सा है? वो जाहिद है। लम यसबुत नसबु अख़ीही मिन्हु, तो इसके भाई का नसब, ये जो अख़ीही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है जाहिद की तरफ, साबित नहीं होगा मिन्हु उससे। किससे? ये जो मिन्हु में हु ज़मीर है ये लौट रही है शाहिद बाप की तरफ। व युशारिकुहु फिल मिरासी, लेकिन वो शरीक होगा उसके साथ वरासत में। कौन किसके साथ शरीक होगा? ये भी ज़मीरें देख लें। युशारिकुहु में हु ज़मीर फ़ाइल है जो लौट रही है उस जाहिद की तरफ जो कि मुकर लहू है, और इसमें जो हु ज़मीर मफूल की है ये लौट रही है उस नासिर की तरफ जो कि मुकिर है। यानी जाहिद नासिर का जो वरासती हिस्सा होगा उसमें शरीक होगा। इसी के साथ ही हमारा ये किताबुल इकरार यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद इंशाल्लाह किताबुल इजारा शुरू करेंगे।